آج ہماری ایکسپوزنگ جو ابلیس ہے، جو سیریز ہماری چل رہی ہے نا، اس کی 5ویں ایپیسوڈ ہے. تو کوئی بتائے گا پہلی 4 کیا کیا تھیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ جی ہیں پہلی یعنی کیا تھا اس میں نا؟ اس میں کہ ایک مومن کو ایک مسلمان پہ شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے کہ کون سے 10 اسٹریٹجیز ہم نے بیان کی. تو اصل میں تھا اسٹریٹجیز آف ابلیس، یعنی کہ یہ 10 طریقے ہیں جس کے طریقے سے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. اچھا دوسرا خطبہ، اور قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اصل میں اس کی یہ فلاسفی ہے، ایک فلاسفی ہوتی ہے، ایک اس فلاسفی کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی فلاسفی جو ہے وہ خطبے میں اس نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اصل میں پیچھے جو میری سوچ چل رہی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے، اور اس کے مطابق جب میں عمل کرتا ہوں تو یہ 10 طریقے ہیں جس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، انسان کو گمراہ کرتا ہوں. تیسرا کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ نہیں کہ دی کنیکشن بٹوین ابلیس اینڈ دی میجک. ٹھیک ہے، اب وہ انسانوں کے اندر گھستا کیسے ہے، انسانوں کو اپنے ایجنٹس کیسے بناتا ہے، یعنی جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، لیکن ان کو اپنے یہ ایجنٹس کیسے بناتا ہے؟ تھرو میجک. میجک سکھاتا ہے یہ باقاعدہ. تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، یہ سارا سین شروع کیسے ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اوکے، اور آخری کیا تھا لاسٹ والا؟ ہاں، اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میجک ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ پتہ کیسے چلے گا یہ ایول آئے ہو گئے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو بابا ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور یہ جو بندہ ہے اصل میں باقاعدہ علاج کر رہا ہے، جو اصل میں آپ کو اس ٹریپ سے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آزاد ہے. یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ کہیں آپ اسی ابلیس کے چکر میں تو نہیں پھنس رہے ہیں. اس لیے جو آپ تھوڑی بہت کرامتے جو لوگ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو نماز نہیں، روزہ نہیں، دین کا کچھ پتہ نہیں، لیکن بظاہر وہ بڑی بندہ کرامتے کر رہا ہوتا ہے. اس کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ بہت اسلامک ہوتا ہے، اس کا جو حلیہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑی بڑی توپ ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایجنٹ ہوتا ہے، لٹرلی ایجنٹ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، اور کبھی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا ایجنٹ بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جاہل ہوتا ہے، اس جہالت کے اندر یہ اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے. تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، باقاعدہ آپ کو سائنس بتائے تھے، یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ 1 نمبر آدمی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ آپ کے ایمان کے لٹرلی قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے. اوکے، تو آج ہم نے جو بیان کرنا ہے نا وہ ہے کہ انسان اور ابلیس کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کی سٹوری کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کا فائنل چیپٹر ہے. اور اصل میں یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سٹوری ہے آدم اور عزازیل کی، ٹھیک ہے، اس کا نام کے اوریجنل تو کیا تھا؟ عزازیل. تو ان کی جو اوریجنل سٹوری ہے یہ کم از کم 7 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. 7 جگہوں پہ یہ سٹوری بیان کی ہے. کیوں؟ اصل میں یہ دنیا جو ہے نا، جب وہ زمین پہ آ گئے ہیں اور زندگی بسر کرنے لگ گئے ہیں تو قیامت تک کے لیے ایک فلم سمجھیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ٹریلر یہ سٹوری ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ تو آپ سمجھے دنیا پوری کی پوری جو بھی قوموں کا اوپر جانا، قوموں کا نیچے گرنا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک مووی ہے. اس مووی کا جو ٹریلر ہے نا یہ اللہ نے شروع میں دکھایا تھا آدم اور ابلیس کی کہانی میں، اور اس کہانی کے اندر وہ سب کچھ ہے جو ایک انسان کو جاننے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تو کچھ بھی ہو جائے تم سے جنت کو چھین نہیں سکتا، اور یہ ہے تم جنت کے اندر رہ کے بھی باہر آ سکتے ہو. اتنی بڑی تباہی ہو سکتی، جنت کے اندر سے تو باہر آ سکتا ہے اگر تیرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس میں اللہ نے اسٹوری سے بتایا، اس کے لیے اس کو کہتے ہیں دی بگننگ. ہم نے کیا کہا؟ دی بگننگ، جہاں سے سب شروع ہوا تھا. یعنی اس سے پہلے سب ٹھیک ٹھاک تھا، امن ہی امن تھا، بس شانتی شانتی. لیکن جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ جنگ کرنی پڑ گئی تھی؟ تو وہ یہ کہانی ہے. تو اب اس کے 2 حصے ہوں گے ہماری اس سیشن کے. پہلا حصہ ہوگا کہ آپ کہانی سن لو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہانی معلوم ہے، لیکن وہ اوور آل ایک تھیم معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ نے آدم بنایا، پھر کہا سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو اللہ نے ابلیس کو نکال دیا، اور وہ جنت میں گئے تو جنت میں پھل کھا لیا. ٹھیک ہے، ایک اوور آل سٹوری ہمیں معلوم ہے، لیکن ان ڈیٹیلز شاید آپ کو اس طرح سے معلوم نہیں ہوتی ہے. تو ہم پہلے وہ سٹوری دیکھیں گے
ٹھیک ہے. اور سٹوری کے بعد اصل میں جو ہمارا مین مدعا ہے اس کے اندر سے ہمارے لیسنز ہیں, ہمارے لیے کیا ہے اس میں اندر, اس سٹوری کے اندر. اوکے اچھا, سٹوری اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے جو ڈیٹیل میں یہ سٹوری بیان کی ہے وہ سورہ الاعراف میں ہے. سب سے ڈیٹیل میں یہ سٹوری سورہ الاعراف میں ہے. ویسے سورہ البقرہ میں بھی ہے لیکن جو ڈیٹیل ورژن ہے, زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے. تو اب جو بھی میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے سٹوریز آف دا قرآن, یعنی قرآن کی جتنی بھی سٹوریز اللہ نے بیان کی ہیں تو انہوں نے علیحدہ سے ایک بک بنا دی جو ساری کی ساری یہ سٹوریز کو ڈیٹیلز کے اندر بیان کرتی ہے. یعنی کہ ساری احادیث جو رسول اللہ نے اس کے بارے میں بیان کی ہیں, جو بھی دین کے اندر ہمارے پاس موجود ہے وہ سب ایک جگہ پہ جمع کر دیا. تو اس سے میں آپ کو یہ سٹوری بتا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب ایک تیسری مخلوق آئے گی, یعنی کہ نظام چینج ہونے جا رہا ہے. تو پہلے جن موجود ہے, فرشتے موجود ہیں, لیکن اللہ نے خواہش کا اظہار کیا اب ایک اور مخلوق آئے گی جس کو میں کیا کہتا ہوں, انسان کہتا ہوں. وہ مخلوق آئے گی, ایک نیا نظام ترتیب دیا جائے گا, اور اللہ نے یہ کہا کہ اس کے اندر میں روح پھونکوں گا, اور جب میں روح پھونک دوں تو تم کیا کرنا, تم سجدہ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ساری زمین سے اللہ نے مٹی اکٹھی کی. ساری زمین سے کیا کیا, مٹی اکٹھی کی, پوری زمین سے. اس میں پاک بھی مٹی ہے, ناپاک بھی مٹی ہے, اس میں کالی مٹی بھی ہے, گوری مٹی بھی ہے, اس میں سانولی مٹی بھی ہے. ساری قسم کی مٹی اکٹھی کی ہے اور اس سے ایک پتلا بنایا ہے. کیا بنایا ہے, پتلا, کم از کم 60 ہاتھ کا. ہاتھ جب عربک میں کہتے ہیں نا, وہ یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے, یہ ہاتھ نہیں ہوتا ہے عربک میں, کم از کم اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں. تو 60 ہاتھ کا کم از کم ایک کیا بنایا, پتلا بنایا. اب وہ کیونکہ مٹی پوری زمین سے لی ہے, اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے اس میں بھی پوری زمین کا رنگ نظر آتا ہے, اور اس میں پاک لوگ بھی نظر آتے ہیں اور ناپاک لوگ بھی نظر آتے ہیں. اس میں کالے بھی نظر آتے ہیں اور گورے بھی نظر, اس میں براؤنش بھی نظر آتے ہیں اور سانولے بھی نظر آتے ہیں. کیوں, کیونکہ اللہ نے پوری زمین سے کیا کیا ہے, مٹی اکٹھی کی اور ایک پتلا بنایا, اور پتلا بنا کے اس کو پھر چھوڑ دیا کچھ وقت کے لیے. کیا کیا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے, واللہ عالم, واللہ عالم, کوئی آبزرویٹری تھی. آبزرویٹری سمجھتے ہیں بھائی, کسی ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ اس کو آبزرو کیا جا سکے, یعنی اس کو دیکھا جا سکے, مشاہدہ کیا جا سکے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ, کیونکہ پہلی دفعہ ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے فرشتوں کے لیے بھی نیا ہے اور جن کے لیے بھی نیا ہے. اور جن کون ہے یہاں پہ, عزازیل, عزازیل ہے یہاں پہ, سمجھ رہے ہیں, ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے. اب یہ مسلم کی روایت ہے, بڑی کمال بات ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس علم بہت تھا, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ابھی بکواس بات ہے, یہ کہیں کوئی ایسی چکر نے, کوئی علم نہیں تھا اس کے پاس. تو اس حدیث سے آپ دیکھیں ذرا, تو یہ چکر لگاتا تھا روز اس پتلے کے. اس کو دیکھیے کیا چیز ہے یہ. اچھا دیکھیں نا, یہ صرف نا ابلیس ہے جس کی فری ول ہے. فرشتوں کی فری ول سمجھتے ہیں نا, جو چوائس کر سکتا ہے, جو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے اور ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. فرشتے یہ نہیں ہیں, فرشتے بس سبحان اللہ ہی کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. یہ صرف سبحان اللہ نہیں کہتا, یہ کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے, اس کے پاس چوائس ہے. تو یہ اس کا چکر لگاتا تھا کیونکہ ٹینشن اس کو پڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ بڑا ہے, یہ بڑا ہے نا بھائی, عمر میں بڑا ہے کہ نہیں, تجربے میں بڑا ہے کہ نہیں, ایکسپیرینس میں, ہر چیز میں یہ بڑا ہے. تو اس نے یہ سوچا ہوا تھا گدی, اب اگلا نظام میں کھڑا کروں گا, کیونکہ فری ول تو میرے پاس ہے نا بھائی. لیکن اب ایک اور آ گیا, اور اللہ نے کہا کہ فری ول اس کے پاس بھی ہوگی, لیکن ابھی صرف کیا کیا ہے, پتلا بنایا. تو یہ لٹرلی اس کے گرد گھومتا ہے اور دیکھتا ہے یہ تو خالی ہے, اندر سے کیا ہے, خالی ہے. تو پیٹ کو دیکھ کے کہتا ہے یہ آدم اپنی ذات پہ قابو نہیں رکھ پائے گا. ابھی اللہ نے کچھ بتایا, ابھی کچھ بتایا نہیں ہے, صرف اس نے پتلے کو, اس کی حیت, اس کی فزیک, اس کی بایو کیمسٹری وغیرہ کو دیکھ کے یہ کہہ دیا تھا یہ مروائے گا اس کو, پیٹ مروائے گا اس کو, دادا کرو آپ. اور ابھی اس کے پاس علم نہیں ہے, ایکسپیرینس بہت تھا اس کو, تجربہ بہت تھا اس کو. تو پھر جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد, اچھا عصر کی نماز کے بعد کا وقت بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اللہ عالم اس وقت عصر کی نماز تھی کہ نہیں, لیکن صحیح حدیث ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ نے اس میں کیا پھونکی ہے, روح پھونکی ہے. اب اللہ نے کیسے پھونکی واللہ عالم, ایسے چھو کے پھونکی, اللہ نے پھونک ماری واللہ عالم. اللہ نے کیا کیا, روح پھونکی ہے. روح پھونکتے گئے, یہ آدم اٹھ کے بیٹھ گیا, یہ پتلا کیا ہوا, اٹھ کے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. اب یار یہ سین امیجن کرو نا آپ, یہ کیا سین ہوگا نا, آبزرویٹری میں پڑا ہے نا بھائی, کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے, اور ایک دم سے جب روح پھونکے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا یہ کیا سین ہو رہا ہے. اور اٹھتے ہی انہوں نے چھینک ماری ہے. کیا ماری ہے,
اور ان کے اندر سے نکلا الحمدللہ. ہم چھینک مار کے کیا کہتے ہیں؟ الحمد. یہ آدم نے کہا تھا. تو الحمدللہ کا اللہ نے آگے سے کہا یرحمک اللہ, یعنی اللہ تم پہ کیا کرے؟ رحم کرے. یہ صحیح حدیث ہے. تو جب چھینک ماری ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے. جیسے ایک ماں بچے کو نہیں کرتی ہے, جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی جاتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں اب یہ کرو, اب یہ کرو, سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر آدم علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں؟ گائیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں نا فرشتے, جاؤ ان کے پاس اور دیکھو ذرا وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم. تو فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ملتے ہیں تم اور تمہاری قیامت تک آنے والی اولاد نے جب آپس میں ملنا ہے تو ایسے ملنا ہے. سلام کرتے ہیں اور آگے سے وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اس انداز سے جیسے ابھی فرشتوں نے دیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا کمال نکتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے, فرشتوں نے ایک حکمت پہ سوال اٹھایا تھا, یعنی کہ اللہ کی حکمت جاننا چاہتے تھے. ایک ہوتا ہے سوال, ایک ہوتا ہے اعتراض, فرق ہوتا ہے اس میں. انہوں نے حکمت پہ کیا کیا؟ سوال اٹھایا تھا, کیوں بنا رہے ہو؟ کہا نا بھئی اللہ اس کو کیا حکمت ہے بنانے کی؟ ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے, ہم ہیں نا تیری تعریف کرنے کے لیے. اور پہلے بھی ہو چکا ہے نا ایسا. پہلے ایک جنوں کی جماعت پیدا ہو چکی تھی, آپ کو پتا ہے زمین کے اوپر پہلے کون رہتے تھے؟ جن رہتے تھے. اور انہوں نے فساد مچایا, قتل و غارت کی. یہ بھی کرے گا کیونکہ اس کی بھی فری ول تھی اور یہ ہونا تو وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے نا جواب نہیں دیا. اللہ نے صرف ایک جملہ بولا, جو میں جانتا ہوں وہ. یہ بڑی کمال بات ہے. ویسے اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ بتاتا کم ہے, دکھاتا زیادہ ہے. جب تم دیکھو گے نا تم خود بولو گے. ابھی تک فرشتے انسان کو ڈسکوری کر رہے ہیں بھائی. ہر روز کو نئی فلم دکھا دیتا ہے یہ. اور اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ میں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ. یہ ایک وکری فلم ہے, یہ وہ نہیں ہے جو تم جانتے تھے, یہ کچھ اور چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام, یہ بڑی کمال بات ہے, آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ نے آدم کو سب کچھ سکھا دیا. He knows chemistry, he knows physics, he knows biology, he knows quantum physics, he knows everything. کیونکہ ڈی این اے ہمارے اندر کس کا ہے؟ یہ جو نالج ہے نا ہم انسان میں جو ڈسکور کر لیتا ہے چیزیں, اللہ نے آدم کو دی تھی, یہ ودیت کی تھی ان کے اندر. He knows everything. فرشتے don't know anything. جو صرف وہ جانتا ہے جو صرف اللہ نے ان کو بتایا ہوا ہے. تو اب سب سے پہلے فرشتے ان کے پاس گئے ہیں. یہ ہے سجدے کی اہمیت. جو سجدے والی اہمیت ہے نا وہ اصل میں علم ہے, آدم کا علم ہے, جو فرشتوں سے کیا تھا؟ زیادہ تھا. تو چیزوں کے نام جو ہیں اللہ نے آدم کو کیا کیا؟ سکھا دیا. مثلا یہ چیز کیا ہے؟ اب فرشتوں کو یہ پتہ ہے ایسے گول سی چیز ہے یہ ہے, لیکن اس کا نام نہیں آتا ان کو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چیزوں کے نام نہیں پتہ ان کو. جو دنیا اللہ بنانے جا رہا ہے اس کے چیزوں کے نام نہیں آتے ان کو, وہ علم نہیں ہے ان کے پاس. تو آدم اور فرشتوں میں کیا ہوا؟ مکالمہ ہوا. بتاؤ ذرا یہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتاتے تھے تو آدم بتا دیتے تھے. بتاؤ ذرا یہ کیا ہے؟ وہ بتاتے نہیں تھے, آدم بتا دیتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم سجدہ کرتا ہوں. کس کی بنیاد پہ؟ He knows more than you. سرنڈر ہو جاؤ, جھک جاؤ اس کے سامنے, یعنی ان کو اپنا لیڈر مان لو. اس کے سامنے سرنڈر کر. کس کی بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ. یہ بڑی اہم بات ہے. شخصیت کی بنیاد پہ نہیں, علم. اس شخصیت کی اصل جو بنیاد ہے, جو اس کا مقام ہے وہ علم ہے, وہ نالج ہے. بیکاز ہی نوز مور, اس لیے سرنڈر ہو جاؤ. اور ابھی تو کچھ تم نے دیکھا نہیں ہے, ابھی تو تم نے بہت دیکھنا ہے. اس نے جہاز بنا دینے ہیں, اس نے تو ایٹم بم, ایٹم کو پھاڑنا ہے, دنیا پھاڑ دے گا وہ. ایٹم نظر نہیں آتا بھائی. امیجن کریں ایٹم نظر نہیں آتا, ایٹم بم, ایٹم کھول دیا نا بھائی. ایٹم یار کیسے کھول دیا اس نے انسان. تو فرشتہ ان چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے, یہ ایک نئی کریشن ہے. فری ول اس کی بھی ہے لیکن کریشن کیا ہے؟ نہیں ہے. نہیں نام مطلب اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ. مطلب میں آپ کو کہہ دوں یہ میز ہے, کیا میز, سمجھ رہے؟ تو فائدہ میز کا نام سیکھنے کا. یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. کس کے لیے؟ گھر کا. جس گھر میں آپ رہنے جا رہے ہو اس کا علم تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس گھر کے بارے میں مکمل علم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس ڈی این اے سے وہ آگے علم صرف ڈسکور ہوتا ہے. ہر اولاد جو ہے اپنے ٹیلنٹس کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق, اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق ڈسکور کرتی ہے نیا علم. وہی جو اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈلیور کیا تھا.
علم تو اللہ کا ہی ہے نا بھائی, اللہ نے دیا. اگر ان کو نالج دے دی گئی تھی اسی وقت نہیں جہاز وغیرہ بن گئے کہ وہ سارا کچھ ضرورت نہیں تھی کہ کرنا جہاز بنا کے. تو بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, جیسے جیسے اولاد ہوتی ہے, جیسے جیسے ان کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں, جیسے ضروریات کریٹ ہوتی ہیں, ویسے ویسے وہ علم کا اظہار ہوتا ہے, ویسے ویسے وہ علم پھوٹتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی, بیماری آئے گی تو اس کے مطابق ہی کوئی شفا آئے گی نا. اب اس کو پولیو قطرے کیوں نہیں بنا لیے تھے انہوں نے؟ تو بھائی پولیو ہی نہیں ہے نا, تو پولیو آئے گا تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں جب ضرورت پڑے گی تو اس کی شفا بھی پیدا کرنے کے لیے بھی علم یوز پڑے گا, اس کی وجہ سے پھر علم کریٹ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ہمیں ضرورت پڑی ہے جہازوں کی, پہلے لوگوں کو نہیں تھی کیونکہ آبادی زیادہ ہوگی نا, پبلک زیادہ ہوگی, ٹرانسپورٹیشن زیادہ کرنی پڑ گئی, اس لیے آسانی کے لیے لوگوں نے کیا کیا, ابھی بھی بنی جا رہا ہے نا, وہ آگے ہی جائی جا رہا ہے, اس کی ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے, یہ صحیح حدیث ہے, آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا. کیا کیا؟ ایسے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا. دیکھیں اللہ کے ہاتھ ہیں, ایسے نہیں لیکن ہیں. کیسے؟ اللہ عالم. کیونکہ اگر ہم کہیں گے نا ایسے ہیں, اس لیے بت بن جاتا ہے. ہندو بت بنا دیتا ہے نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوں گے نا, ظاہر بات ہاتھ تو یہی ہوتا ہے, اس لیے وہ بت بنا دیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ابھی اللہ نے یہ سب کچھ بتایا, اللہ کے پنڈلی بھی ہے, پنڈلی, یہ پنڈلی, اللہ کے پیر بھی ہیں, اللہ کی آنکھیں بھی ہیں, اللہ مسکراتا بھی ہے, اللہ کا منہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ کس لیے اللہ نے بتایا؟ تصور کے لیے. لیکن حقیقت کیا ہے وہ نہیں بتائی, اور اس میں گھسو گے وہ کرو گے جو ہندوؤں نے 33 کروڑ خدا بنا کے کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ حقیقت کی طرف نہیں جانا. ہاتھ کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا تصور پتہ, ہاتھ کیا کرتا ہے پتہ ہے نا, تصور اس کا. تو اللہ نے اس لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا. اللہ کچھ اور یوز کرتا, آپ کو ٹینشن ہو جانے دی, یہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ نا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور ہاتھ کیا کرتا ہے, تو آپ سمجھ رہے ہو اللہ کا بھی کچھ ایسا ہے. وہ کیسا ہے میں دکھاؤں گا تمہیں. آئی ول کم ان فرنٹ آف یو. قیامت کے دن اللہ ہمیں وہ مقام دے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں, تو اللہ ول کم ان فرنٹ آف اس, ہم دیکھ لیں گے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, اللہ کا چہرہ کیا. ابھی ان ٹینشنوں میں پڑھنے کی ضرورت, ہاں اللہ کہہ رہا نا ہے تو ہے, کیسا ہے اس میں نہیں پڑھنا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ کیا کیا؟ ہاتھ پھیرا. تو آدم علیہ السلام کی جو قیامت تک کی اولاد ہے وہ نکال کے اللہ باہر لے آیا ان کی پیٹھ سے. تو اب چونٹیوں کی طرح جو ہے نا وہ ساری اولاد بکھری پڑی ہے ایک میدان کے اندر. تو وہ حیران ہو گئے, اللہ جی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے, اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی قیامت تک آنے والے کی اولاد. ایک نظام اللہ نے ان کو بتایا نا کہ اولاد پیدا ہوتی ہے, انسان جنم کیسے لیتا ہے, پیدا کیسے ہوتا ہے, اور یہ جتنے ہونے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب بڑی کمال حدیث ہے. آدم علیہ السلام میں ان میں سے ایک ہے, ان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور سا نظر آ رہا ہے. تو کہتا ہے یہ والا بچہ کون ہے, کیونکہ وہ نور کی وجہ سے چمک رہے تھے. تو بتایا گیا یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے. کون ہے؟ یہ ایک نبی آنے والے ہیں داؤد علیہ السلام. تو ان کو وہ بڑے پیارے لگے, بڑی کمال بات ہے یہ ویسے. تو وہ بڑے حیران ہوئے ان کو دیکھ کر. انہوں نے کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی عمر 60 سال ہو گئی. آدم علیہ السلام نے کہا یار مجھے سونا بڑا لگا ہے, 40 سال میری دے دو. جو میری عمر آپ نے دی ہے نا, میری دنیا میں عمر ہونی ہے, میری عمر میں سے 40 سال, یہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, 40 سال اس کو دے دو. اب کٹ سٹوری شارٹ, آدم علیہ السلام جب دنیا میں ہیں اور انہوں نے تقریباً 1000 سال کی زندگی پائی ہے, تو 40 سال پہلے ہی موت کا فرشتہ آ گیا, چلو جی ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا میرا تو ابھی 40 سال پڑے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے اپنی 40 سال کی جو عمر ہے وہ ہبہ کر دی تھی, ہدیہ کر دی, تحفہ دے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو. تو آدم علیہ السلام بھول گئے, اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم بھی موت بھول جاتے ہیں, ہم مرنا بھول جاتے ہیں, ایون دو کتنی کلیئر بات ہے مرنا, لیکن جیسے ہمارا باپ بھولا ویسے ہم بھی بھولے, جیسے ہم نہیں جانا چاہتے ویسے وہ بھی جانا نہیں چاہتے. تو یہ صحیح حدیث ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ ساری, اچھا داؤد علیہ السلام کیوں دکھائے؟ رسول اللہ بھی تو دکھا سکتے تھے. اچھا ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, وہاں پہ آپ بھی ہیں امنگ دوز پروفٹس, آپ کھڑے تھے وہاں پہ, میں کھڑا تھا وہاں پہ, ہم سب کھڑے تھے وہاں پہ. اور وہیں پہ کیا ہوا تھا؟ عہد الست ہوا تھا. عہد الست پتہ ہے اللہ نے پرومس لیا تھا, وعدہ لیا تھا, مانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. ایک وہ بھی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارواح سے لیا تھا, اور ایک یہ بھی ایک وعدہ ہے اللہ نے سب سے کہا کون ہوا تمہارا رب؟ وہ ایک رب ہے. وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو پھر یہاں سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی تو دینا ہے نا,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں لے کر گئے. اچھا یہاں پہ نا اسکالرس کے درمیان اختلاف ہے. ویسے ہمیں معلوم نہیں ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اختلاف ہے, کیونکہ آپ کو جب پتہ ہوتا ہے نا اختلاف ہے تو ایک دم سے کچھ دوسرا اوپینین آتا ہے تو کم از کم آپ کو شوق نہیں لگتا, آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے, چیزوں کے خلاف جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جنت میں کوئی تکلیف, جنت میں کوئی پریشانی, لیکن اس جنت میں ہے جس جنت میں آدم جا رہے ہیں, یہ نہیں کھانا. تو یہ کون سی جنت تھی؟ یہ وہ جنت ہے جو ہمیں انعام کے طور پہ ملنی ہے, یا ایک اور جنت تھی؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں یہ ایک اور جنت تھی, جنت جیسی. جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ, چمن, گلشن, اس کو کہتے ہیں, گارڈن کو کہتے ہیں. اس لیے ایک اور جنت تھی جو گھر تھا آدم علیہ السلام. اور وہ کیسے آئیں, یہ بڑی اہم بات ہے. ایسے میں عورت بیٹھی ہو نا, اس کو بڑی چبھتی ہے یہ بات, خصوصاً آج کی عورت, کیونکہ فیمنزم آ گیا نا. ہیوی جملہ یہ. اوریجنلی دنیا مرد کی ہے, اوریجنلی انسان مذکر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہی از اے میل, مرد ہے. اس لیے آپ کو عربک کا ایک اصول پتہ ہے, بڑا کمال اصول ہے. ہر شے مذکر ہے الا یہ کہ اس میں مونس کی کوئی نشانی آ جائے. یعنی کہ جو بھی لفظ ہوتا ہے نا بائی ڈیفالٹ وہ کیا ہے, وہ مذکر ہوتا ہے, یعنی کہ میل ہوتا ہے, الا یہ کہ اس میں کوئی نشانی ظاہر ہو جائے. وہ نشانیاں ہیں مونس ہونے کی, جیسے گولتا آ جائے, آپ سمجھ رہے ہیں, چھوٹی یا آ جائے, کچھ نشانیاں ظاہر ہوں تو اب یہ کیا ہو گیا ہے, ورنہ سب کیا ہے, سب میل ہے. اس لیے لینگویج میں ہم بولتے میل ہی ہیں, لیکن اس میں فیمیل شامل ہوتی ہیں. وہ مرد چلا جائے گا, جائے گی تو نہیں کہا میں نے, گا ہی کہتے ہیں, نارمل ہم نے گا ہی کہنا ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن اس میں فیمیل بھی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اوریجنلی اللہ نے مرد بنایا. وہ جو پتلا تھا اپنے ہاتھوں سے اللہ نے گارا گوند کے بنایا ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, صرف اس کو پروٹوکول دینے کے لیے. یہ ڈیفرنٹ ہے, اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اللہ نے, پھر اس کو بنایا. اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کرم کیا تھا ہم نے آدم پہ, ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو. کس لیول پہ تو گر گیا یار, کس لیول پہ تو چلا گیا, میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام, میں کیا کہہ رہا تھا, جو بات ہی بول, ہاں عورت. تو اللہ نے آدم علیہ السلام, وہ پتلا جو بنایا تھا وہ کیا تھا, وہ آدم میل پتلا ہے. جو پہلا یعنی کہ انسان مکمل کامل تھا وہ کون تھا؟ اس لیے کبھی کبھی عورتیں کہتی ہیں نا, کون سا مرد بنا پھرتا ہے, پیدا تو ہم نے کیا تجھے. عورتیں کہتی ہیں نا, کون سا مرد بنا پھرتا ہے, پیدا تو تجھے, عورت کو پیدا مرد نے کیا. پہلی جو عورت ہے, اللہ نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک اور کریشن پیدا کی. کب؟ جب سب کچھ ہو گیا, جب جنت بھیجنے لگے, گھر دینے لگے, گھر کا سکون ایک اور کریشن پیدا کرے گی. وہ کون ہے؟ عورت. تو آدم کی پسلی سے ایک چیز پیدا کی, اور اللہ نے ساتھ میں بیان کیا کیوں کیا. یہ صرف ایک کام کے لیے, اس کا صرف ایک مقصد ہے, تجھے سکون دینا, تاکہ تو وہ سب کچھ کر سکے باہر جا کر جو خلافت میں نے تمہیں دی ہے. خلیفہ بنایا نا آدم علیہ السلام کو, تو خلافت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, پیس آف مائنڈ چاہیے, پیس آف ہارٹ چاہیے. یہ تمہیں مل نہیں سکتا انسان ہونے کے ناطے. تمہیں ایک چیز وہ دے سکتی ہے سکون, اور وہ کیا ہے؟ عورت. وہ عورت سکون دیتی ہے, گھر عورت بناتی ہے. تو جیسے ہی گھر جانے لگے نا تو اللہ نے عورت دے دی ان کو. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے عورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مرد کی خدمت. اس لیے میں نے کہا عورت کو لیول چبنی ہے یہ بات, آج کی عورت کو تو اس نے تو تباکے کر دینے ہیں. بنیادی طور پہ اس کا جو کام ہے وہ مرد کو سکون فراہم کرنا ہے تاکہ وہ خلافت کھڑی کر سکے. تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء ان کی عورتوں نے کیا کیا, ان کی بیویوں نے کیا کیا, اور اس کی وجہ سے اس کی عزت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے اس کا مقام ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کی وجہ سے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مرد کو پریگننٹ نہیں کیا, عورت کو پریگننٹ کیا, کیونکہ مرد نے کام کرنا ہے, عورت نے اس طرف نہیں جانا ہے. تو اس لیے یہ فطرتی قانون ایسے ہی چلا آ رہا تھا انٹل پچھلے 100-150 سال میں گورے نے آ کے توڑا. یہ کیوں؟ کیونکہ انڈسٹری ریولوشن آ گیا, فیکٹریاں, اب بندے زیادہ چاہیے ہمیں کام کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عورت کو نکلنا پڑے گا, مرد تھوڑے پڑ رہے ہیں کام کے لیے, اس لیے اس کو باہر نکالنا پڑے گا. تو یہ جو سارا مووی کلچر, سارے کلچر جو لے کے آئے نا, صرف اس لیے عورت یہ جو بندھن ہے یہ توڑے, اور توڑ کے کیا کرے, باہر آئے, اور باہر آ کے صرف کیا کرے, ہمیں پیسہ دے. بس ان کا اصل مقصد پیسہ تھا, لیکن اس کی وجہ سے پورا ڈھانچہ ٹوٹ گیا.
پورا سسٹم بریک ہو گیا جو فطرتی طور پہ ہر مذہب میں چلتا آ رہا تھا. کسی مذہب کو ٹینشن نہیں تھی, کسی یار فرعون کو بھی نہیں تھی. فرعون کی بھی بیوی اس کی خدمت ہی کرتی ہے, حالانکہ خدا تھا, وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ ایسے ہی چلتا ہے, اس میں اس کی شان کے خلاف بات نہیں, یہ ڈیوٹیز ہیں بھائی. ورلڈ از اے اسٹیج جہاں پہ ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کریکٹر ہے ایک بھائی, تو آدم کا کریکٹر, مرد کا کریکٹر یہ ہے, کام کرنا ہے اس نے, ویلا تو اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتا, اور عورت نے بھی کام کرنا ہے, سمپل. بس تم نے یہ کام کرنا ہے, اس نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ جو قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے, جو نہیں کرتا وہ باغی ہو کے شیطان ہو جاتے ہیں, بس سمپل. اوریجنلی یہی سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کو کہاں بھیجا؟ جنت میں. کہا صرف ایک درخت نہیں کھانا, ایک درخت کا پھل, باقی عیش کرو, سب تمہارا ہے. ہاں, داؤد علیہ السلام کو چوز کیا تھا, جزاک اللہ. فرشتوں نے اعتراض جو اٹھایا, سوری اعتراض نہیں, حکمت پہ جو سوال اٹھایا وہ کیا تھا؟ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آگے سے, جو میں جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے نظر بھی اس بندے پہ پڑوائی ہے جو کون ہے؟ تسبیح بیان کرنے میں اپنے ٹاپ پہ تھے, داؤد علیہ السلام. یعنی یہ داؤد علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے صرف اور صرف حمد ہے. یعنی کہ وہ حمد پڑھتے تھے, اور کیسے پڑھتے تھے؟ پتھر, پہاڑ, چڑیاں, ہر چیز جھوم جانے لگ جاتے, سارے آ جاتے تھے ان کی اس تسبیح کو سننے کے لیے. اتنی خوبصورت آواز میں وہ گاتے تھے, اتنی خوبصورت آواز میں حمد بیان کرتے تھے. تو فرشتوں کو پہلا جواب ملا ہے, جو ہم تم بیان کرتے ہیں نا, اس سے کہیں نیکسٹ لیول پہ جا کے یہ بندہ بیان کرے گا, انسان بیان کرے گا, اور ایسے کرے. یعنی کہ فرشتے بھی تو کر رہے ہیں, لیکن جھومتی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کر رہا ہے, ساری کائنات اس کے ساتھ جھوم اٹھتی ہے. تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ, ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے نا بھائی, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا. اس لیے ہمارے پاس ظاہری بات ہے ان کی بکس نہیں ہے, تو جو بائبل کے اندر کرپٹڈ بکس میں ہے ان کے سانگز ہیں صرف. داؤد علیہ السلام کے سانگز مشہور ہیں. سانگز مطلب وہ سانگز کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں حمد, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے نظمیں ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے, اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے. تو اس لیے نظر بھی اس پہ پڑی ہے جس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرشتوں نے کیا کیا تھا, سوال اٹھایا تھا, اور اس کا جواب اللہ دکھاتا ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم, یہ دس از ٹو مچ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا یار وہ مین تو یہ تھا نا, مین یہ معجزہ ہے. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مین معجزہ تو قرآن ہے, لیکن چاند تو ٹکڑے بھی کیا ہے نا, جنگیں بھی جیتی ہیں نا, تو معجزے بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کوئی معجزہ ایک ٹاپ پہ چلا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مین معجزہ کیا تھا؟ کلیم اللہ, دنیا پہ رہ کے اللہ سے. اب یہ مین معجزہ ہے, سمجھ رہے ہیں, جو اللہ ڈائریکٹ ان سے باتیں کرتا ہے بنا کسی واسطے کے. باقی سارے نبیوں سے کسی فرشتے کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے, لیکن مین معجزہ یہ ہے. لیکن ایسا بھی وہ اژدہا بن رہا ہے, ادھر ہاتھ ڈالتے تھے سورج کی طرح چمکنے. تو یہ مین معجزہ ایک ہوتا ہے, باقی دوسرے معجزے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ضرورت کے تحت استعمال ہوتے ہیں. لیکن ایک مین ہوتا ہے جو ہر چیز کے لیے ان کو اوپر کے لے کے جاتا ہے, ان کی فضیلت کو اوپر لے کے جاتا ہے. اچھا اب نا لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا نا یہ ایک درخت ہے, اچھا اب یہ نا ایک درخت ہے. اب واللہ عالم کچھ علماء کہتے ہیں, آپ نے کیمرہ نا, کیمرہ جو خصوصاً لینز والا کیمرہ ہوتے ہیں, جو لوگ اب اس چیز کو زیادہ سمجھیں گے, وہ نا مجھے فوکس کرے گا نا تو پیچھے ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, مدھم ہو جاتی ہیں یا بلرڈ ہو جاتی ہیں. وہ درخت بھی کچھ ایسا تھا جو فوکسڈ تھا. امتحان تو پھر ہی ہے نا بھائی, سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یعنی ایک ہی ہے یار, اڈی وڈی جنت, اس میں ایک ہی ٹینشن پا گیا سانو. تو کچھ علماء کہتے ہیں وہ فوکس, یعنی جہاں جاؤ نا وہ وہاں سے نظر آتا تھا, یا جدھر بھی چلے جاؤ نا اس نے دور نظر آنا ہے. جیسے ابھی حرم بنا رہے ہیں نا, آپ کو پتا ہے حرم جس انداز سے وہ بنا رہے ہیں کہ 1 کروڑ کے قریب بندے اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, حرم کے اندر, لیکن جہاں سے بھی دیکھو کعبہ نظر آئے گا. اس انداز سے وہ بنا رہے ہیں, جہاں سے بھی چلے, جدھر بھی چلے جاؤ وہ کعبہ ایسے سامنے نظر آئے گا. یہی تو ٹینشن ہوتی ہے سب کو کہ ہم نے ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں سے ہمیں کعبہ دکھے, وہ دکھتا نہیں ہے. تو اب وہ ایسی بنا رہے ہیں عمارت, کوشش کریں کہ جہاں بھی بیٹھو. تو وہ جنت میں وہ درخت ایسا جہاں پہ بھی چلے جاؤ نا وہ نظر آتا ہے. اور وہ امتحان, اور یہ جو حضرت صاحب ہے نا ززیل, یہ صرف سیدھی جا کے گیم نے ڈال دی بھائی, سمجھ رہے ہیں, اس نے ایویں جا کے گیم نے ڈال دی ہے. اچھا اللہ نے آپ کو کہا درخت نہیں کھا رہا تو کھا لو, نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ رہے ہیں جنت میں کافی مدت, پھر انسان بھول جاتا ہے کیونکہ وعدے بھی ہوئے تھے. سمجھ رہے بات؟
تو جب رہنے لگ جاتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے پھر یہ جو عزازیل ہے تعلق بنا رہا ہے ان کے ساتھ. اس لیے یہ جواب ہے. ایک لوگ کہتے ہیں شیطان جنت میں کیسے چلا گیا, کہتے ہیں لوگ جنت میں شیطان کیسے چلا گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو نکال دیا اس کو, دشمن بن گئے یہ اور آدم, کیونکہ انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا تھا, تو یہ پھر جنت میں کیسے چلا گیا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ وہ جنت نہیں ہے, یہ جنت امتحان والی جنت ہے جہاں پہ امتحان بھی ہے. اصل جنت میں امتحان, ادھر تو کوئی امتحان نہیں ہے بھائی, ادھر تو سب کچھ بس عیاشی عیاشی ہے. اس لیے عزازیل پہلے تھوڑی دھیرے دھیرے ان کا کیا بنا ہے, دوستی کرنے کی, یعنی ان کے ساتھ تھوڑا تعلق بنانے کی کوشش کی ہے. اس لیے ابلیس کے باقاعدہ الفاظ ہیں جب وہ ان کو بہکا رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تیرا خیر خواہ ہوں. اب خیر خواہ کس کو ہم کہتے ہیں, ابھی راہ گزرتے کسی بندے کو ہم کہتے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. کسی کے ساتھ تھوڑا تعلق بنتا ہے, باتیں بنتی ہیں, پھر بندہ کہتا ہے اور میں تیرا خیر خواہ ہوں اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس نے کیا کہا آدم کو, یہ بڑی کمال بات ہے, اللہ اکبر. اس نے کہا آئیڈینٹی چھیننے کی کوشش کی آدم کی. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے پھل نہ کھاؤ. اس لیے اس سے پہلے کہ آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرے سے گیم ڈال رہا ہے, میں نہیں ڈال رہا, میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے منع کیا. بڑی خبیث چیز ہے یہ, ایول جینیس ہے نا, جینیس ہے لیکن ایول جینیس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے حکمت کیا ہے, کیوں منع کیا اللہ نے؟ عقل. شیطان کو عقل نے مروایا تھا. ویسٹ پورا اس وقت عقل پہ کھڑا ہے, تو پہلا شیطان تھا جس نے عقل استعمال کی تھی. اور کیا کہا تھا اللہ کو, یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے, عقل نہیں مانتی سجدہ کرنا تو میں نہیں کرتا. ایک نقل ہوتی ہے اور ایک نقل ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے اس کے مطابق بس آپ نے عمل کر, نقل کرنی ہے اس کی, عقل اس کے تابع رکھنی ہے. فرشتوں نے بھی عقل استعمال کی تھی, فرشتے کو عقل ہے, ٹھیک ہے, فرشتے روبوٹس نہیں ہیں. عقل استعمال ہوتی ہے. عقل کیا ہوتی ہے, انالائز کرنا, پروسیس کر کے کوئی چیز نتیجہ نکالنا. تو نتیجہ تو نکالنا نا انہوں نے, یا اللہ اس کو آپ کیوں بنا رہے ہیں, کیوں پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ایسا کرے گا. عقل ان کی بھی ہے لیکن وہ نقل کے تابع کر کے یوز کر رہے ہیں. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عقل اس کی بھی ہے, یہ عقل سے نتیجہ رخص کر رہا ہے, فائنل بات کہہ رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. فرشتوں نے کہا یہ نہیں کہا, یہ نہیں ہو سکتا. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, پوچھا ہے. there is a difference. شیطان نے پوچھا نہیں ہے, شیطان نے فائنل بات کی ہے. اور علماء نے اس پہ بھی شیطان کی عقل کو ناقص کہنے کے اوپر بھی پورا کی پوری بک لکھی ہوئی ہے. یعنی کہ اس نے کہا تھا, جو دلیل بنائی تھی وہ کیا تھی کہ آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. یہ اس کی دلیل بھی غلط ہے, کیونکہ آگ تباہ کرتی ہے, مٹی کریٹ کرتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کی دلیل بھی فضول تھی. مٹی کیا کرتی ہے بھائی, پودوں کے لیے, آکسیجن کے لیے, ساری چیزوں کے لیے کیا ضرورت ہے, مٹی ضرورت ہے. اس کے بنا کچھ پیدا, تو مٹی کریٹ کرتی ہے, آگ اس کریشن کو تباہ کرتی ہے. وہ کہتا تھا آگ اوپر جاتی ہے, یعنی کہ جب شعلے ابھتے ہیں تو آگ کیا کرتی ہے, اوپر جاتی, مٹی نیچے جاتی ہے. تو مٹی میں عاجزی ہوتی ہے, آگ میں تکبر ہوتا ہے. تو علماء نے اس کے اوپر پورے نوٹس لکھ دیے یار, کہ اس نے جو عقل بھی یوز کی تھی نا وہ بھی فضول تھی. اور جو بھی اس سے دلیل پکڑی انہوں نے, جو بھی نقل کے اوپر عقل کو لے کے جاتا ہے وہ ناقص ہوتی ہے. اس لیے فرعون بھی عقل لے گیا تھا نا, کیونکہ میں جس کو چاہے مار دوں, جس کو چاہے زندہ کر دوں, جس کو چاہے آزاد کر دوں, اس لیے میں کیا ہوں. اب ایک ڈائلاگ ہے نواز الدین صدیقی جو ہے, اس کا ایک ڈائلاگ مشہور ہو گیا نا, کیونکہ وہ پاورفل ہو جاتا ہے نا جب, وہ کیا کہتا ہے, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ہی بھگوان ہوں. یہی شیطان کو لگا تھا, یہی فرعون کو لگا تھا, کبھی کبھی لگتا ہے میں ہی, اس کو لگتا نہیں تھا, اس نے کہا میں ہی ہوں بھائی, سارا کچھ تو میرے نیچے ہے بھائی. خدا کیا کرتا ہے یار, کیا کرتا ہے, وہ پاورفل ہے نا, تو میں بھی تو پاورفل ہوں. لیکن یہ عقل جس بنیاد پہ یہ سوچ رہا ہے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے, نمرود نے بھی ایسی کچھ بات کہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, اچھا سورج نکال مغرب سے, ختم عقل, بس یہ ہوتی ہے عقل, نکال, چکو انو آگ تو سٹو, ہیں جی تو خدا ہے, کنونس کر کے دکھا, منوا کے دکھا, ختم ہو گیا. عقل جو نقل سے اوپر جاتی ہے نا وہ ہمیشہ ناقص ہوتی ہے. جو نقل عقل کے تابع ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کچھ کریٹ کر دیتی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس کے کچھ اصول بناؤ. جب یہ آوارہ ہوتی ہے خدا بن جاتی ہے. اوکے, تو اس نے پھر وہ کیا. تو دوسری بات اس نے ایک لالچ دی, ایک آئیڈینٹی چھینی. اس نے کہا ایک وجہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ایک تمہاری یہ سلطنت لازوال ہو جائے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ انسان کی کمزوری ہے, وہ ایسی چیز چاہتا ہے جو کبھی
تو یہ تو ہونی ہے، کیونکہ آدم پیدا ہوئے تو مریں گے، فوت ہوں گے. اور دوسرا، اگر تم نے پھل کھایا، ہونا پتہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ پھل ہی تو کھایا ہوا ہے، تبھی تو فرشتے ہیں. کیا تم فرشتے نہیں بننا چاہتے؟ انسان ہونا افضل ہے، سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ آئیڈینٹی نہیں بھولنی، اپنی شناخت نہ بھولنا، لیکن یہ بھول گئے نا. تو فرشتے بن جاؤ. انسان ہونے میں کیا کمال ہے؟ فرشتے بنو جو اللہ کے مقرب ہیں، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اس دو بنیادوں کے اوپر انہوں نے بکایا اور آدم علیہ السلام بہک گئے. تو کچھ روایات میں آتا ہے پہلے حوا بہکی تھی، بعد میں حوا علیہ السلام نے جب پھل کھایا پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو کوئی بات نہیں، کھا لیتے ہیں، تو آدم نے بھی کھا لیا. عورت کے پیچھے لگے تھے. کیوں؟ آئیڈینٹی بھول گئے. خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ یعنی کہ پاور کی جگہ پہ، کمانڈمنٹ کی جگہ پہ بندہ کون ہے؟ مرد ہے. فیصلہ کون کرے گا کھانے پینے کا؟ مرد کرے گا. فیصلہ وہ کرے، مشورہ کریں گے، فیصلہ کون کرے گا؟ ابو کون ہے؟ وہ ایک ہی ہوتا ہے. سارے ابو نہیں بننا. یہ ابو بن گئی تھی بھائی. اس لیے کرسچن اس سے کیا لیا؟ اوریجنل سن. ایک تصور ہے کرسچن میں، کیا ہے؟ اس لیے آپ کو کہتے ہیں ایول. ایول کیا، کس کو، کہاں سے نکلا لفظ ایول؟ ایو سے. حوا کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آڈم اینڈ. تو کہتے ہیں ایو سے ایول ہے، اس نے مروایا انسان کو، اس لیے اس نے اس کو ایول کہہ دیا. ہم اس گورے کے پیچھے جاتے ہیں جو ہماری ماں کو ایول کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ادھر سے ایول نکلا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایو سے ایول ہے، کیونکہ اس نے کھایا اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ دونوں گنہگار ہیں. اس لیے دونوں نے کیا کہا؟ ربنا، ہم نے کیے. میں بھی ذمہ دار ہوں بھائی. نہ مانتا میں اپنی بیوی کو روک دیتا، روک لینا تھا نا. زبردستی ہے کوئی؟ کیا اپنی بیوی ماننا نہیں تھا؟ بھائی دونوں ذمہ دار ہیں. ہم بھول گئے تھے. اب شیطان ایک چیز جانتا تھا بھائی، میں ہیوی جملہ بولنے لگا ہوں. شیطان ایک چیز جانتا تھا کہ جیسی اللہ کی نافرمانی ہوگی یہ ننگے ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے نکلا ہوں، ننگا کروں گا ان کو. جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا وہ برہنہ ہو گیا. جو ان کا لباس تھا، جنتی لباس تھا، وہ فوری کیا ہو گیا؟ اتر گیا. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو اثر آدم کو دکھنا ہے اور جو اثر ہمیں دکھنا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ کوئی بتائے گا کیوں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کی ایک وجہ. ہاں، ہی نوز ایوری تھنگ. اس نے سب کچھ دیکھا ہے بھائی. ہم نے سب کچھ دیکھا، اس لیے ہمارا امتحان چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا، اور ہمارے اثرات بھی تھوڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، پھر بھی مان لیں اس کی. تو جیسے ہی وہ پردہ اترا ہے تو فوراً پیچھے سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی، میں نے آدم تمہیں کہا تھا اس پھل کو کھانا، اور آدم بھاگ گیا وہاں سے، کیونکہ برہنہ ہو گیا نا بھائی. فطرتاً اللہ نے شرم پیدا کیا ہم میں، فطرتاً اللہ نے ہمیں شرم رکھی ہے. فوراً بھاگے ہیں. ایک درخت تھے، اس کے بال وہ نہیں ہوتے، جڑے سے بال سے نکلے ہوتے ہیں، وہ بالوں نے آدم کو پکڑا ہے. اور اللہ کہتے ہیں آدم تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، یا اللہ آپ سے شرم آتی ہے اس لیے بھاگ رہا ہوں. بھاگ تو کہیں نہیں سکتے بھائی، کہاں جائیں گے بھائی؟ درخت کے پیچھے بھی چھپ جاؤ پھر بھی تو اللہ دیکھ لے گا. لیکن اللہ جی مجھے آپ سے شرم آتی ہے. تو اللہ نے فطرتاً انسان میں حیا پیدا کی ہے. تو حیا پتہ کیا ہوتی ہے؟ حیا اصل میں ایک پردہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا تم بے حیا ہو جاؤ تو جو مرضی کرو. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پردہ ہے، یہ پردہ گر جاتا ہے. اب اس کو فرق نہیں پتہ چلتا بدتمیزی اور تمیز میں، گناہ اور ثواب میں، اس کو فرق نہیں پتہ چلتا. اس لیے اس کے لیے سب برابر ہے. یہ جب تک پردہ رہتا ہے نا اس وقت تک حیا رہتی ہے، اس وقت تک اس کو شرم آتی ہے کچھ غلط کرتے ہوئے. جب یہ گر جاتا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے 4 گھنٹے ان کو تاڑ رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، اس سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ وہ پردہ گر گیا. تو شیطان بس یہ پردہ گرانا چاہتا ہے ایسے. اب مجھے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو مرضی کرو. اب اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جانتا تھا وہ. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا علیحدہ چیپٹر ہے، شیم لیسنس ہمارا علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن یہ سورہ الاعراف ہے، بڑی کمال آیت. اللہ کی قسم، اللہ نے کہا اس شیطان سے بچنا، اس نے تمہارے باپ کو ننگا کیا تھا، اس نے تمہاری ماں کو برہنہ کر دیا تھا.
کپڑے اتروا دیے تھے اس کے. یہ وہی ہے, اس سے بچنا, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کیا کر رہا ہے بھائی اس وقت؟ کپڑے اتروا دیے اس نے. سارا میڈیا کیا ہے, ساری انڈسٹری کیا ہے اس وقت؟ سب سے بڑی جو پاور ہے دنیا میں وہ میڈیا ہے. حکومتیں بناتا بھی ہے, حکومتیں گرا بھی دیتا ہے. اور اس میڈیا کے اندر سب سے بڑی پاور ہے, عورت کے بنا میڈیا چل ہی نہیں سکتا. اس کو ننگا کر کے, جتنا ننگا کر کے بٹھائے گا اتنا میڈیا چلتا ہے. سب سے ہیوی جو انڈسٹری ہے پورنوگرافی ہے, جس میں پورا ننگا ہے. اور یہ نا ایک ترتیب سے ننگا کرتے ہیں بندے کو. پہلے خبرنامہ شروع ہوتا ہے, خبریں میں لڑکی ایسے بٹھائیں گے, بال سال بنا کے, تھوڑا گلا سالا دکھا کے, اچھے کپڑے پہنا کے, خوبصورت لڑکی بٹھانی ہے. بھائی جان لڑکی ٹیلنٹڈ ہے, سونی نہیں ہے, خبر نہیں پڑھ سکتی. سونی ہے, ٹیلنٹڈ نہیں ہے, خبر وہی پڑھے گی. کیونکہ عورت بکتی ہے, اس کا ایک ایک چیز بکتا ہے. اس کے ناخن بھی بکتے ہیں, ناخن بھی بڑے رکھنے ہیں آپ نے, اس کے اوپر پالش بھی لگانی. پھر خبرنامہ کے بعد چیز کیا ہوتی ہے؟ وقفہ. کمرشل شروع ہوتے ہیں. کمرشل میں اب وہ تھوڑی لڑکی ادھر ادھر گھوم پھر بھی رہی ہے, کپڑے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اب تھوڑے زیادہ دکھا رہے ہیں. کمرشل کے بعد ڈرامہ آتا ہے, اب وہ گلے کی بھی لگ رہی ہے کسی کے. ڈرامہ کے بعد فلم آتی ہے, پیاری پیاری محبت پیار والی صرف فلم, جس میں زیادہ گند نہیں ہے. پھر مجرا آ جاتا ہے, اس پہ آئٹم سانگ آ جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پھر بی کلاس فلمیں آتی ہیں, پھر سی کلاس فلمیں آتی ہیں, پھر پورنوگرافی آ جاتی ہے. پورنوگرافی کے اندر بھی پھر پہلا لیول آتا ہے, پھر دوسرا لیول آتا ہے, پھر تیسرا لیول آتا ہے. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے اتر جاتے ہیں. شیطان کا الٹیمیٹ مقصد انسان کو ننگا کرنا ہے. کیوں ننگا کر کے؟ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, تجھے بڑے بازار میں ننگا نانا کیا, ہم کہتے ہیں نا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذلیل کرنا. تو دشمن ہے نا بھائی بولو, دشمن ہے نا ہمارا, تو ننگا کر دیا اس نے, جو چاہتا تھا وہ کر دیا. تو اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آ کے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, نہیں, ادھر ہی کہا تھا, جنت میں ہی انہوں نے کہا تھا. کیا فوراً گلٹ پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا ان کے؟ یہ بھی نئی چیز ہے, یہ ساری نئی چیزیں ہو رہی ہیں بھائی, یہ یاد رکھیں, دی بگننگ ہے, ابھی سب شروعات ہو رہی ہے. تو کیونکہ وہ اللہ کے نیک آدمی تو تھے, تو نیک بندہ یہ نہیں ہوتا کہ غلطی نہیں کرتا. یہ تقویٰ کا ہمارے ذہن میں غلط مفہوم ہے. نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو غلطی کرتا ہے لیکن جھک جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم نے مولوی کا جو تصور ذہن میں بنایا وہ کیا ہے؟ مولوی غلطی اس لیے مولوی کچھ مولوی صاحب تسی بھی, یہ کوئی تصور ہے نا ایسا. اگر طارق جمیل صاحب کی کوئی ایک ویڈیو مشہور ہو جائے, کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے ہیں تو 40 سال تبلیغیں کرتا رہا, دیکھو کیا کر رہا ہے, یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. بھائی وہ پھسل سکتا ہے, کچھ غلطی ہو سکتی ہے, ابل تو وہ ایسا ہے نہیں تھا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یار, انسان ہے. کیونکہ ہمارے تصور میں کیا ہے, جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. آدم سے بڑا کون ہے بھائی؟ ابھی تو پہلے والے ہیں, ابھی پیدا ہوا انسان ہے, سجدہ کروایا, غلطی کی کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس غلطی کے بعد ایک نشانی ہوتی ہے اللہ والوں کی, اس میں گلٹ پیدا ہوتا ہے, شرم پیدا ہوتی ہے. تو آدم میں کیا پیدا ہوئی؟ شرم. حوا میں کیا پیدا ہوئی؟ شرم. تو انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا, جنت میں کہا تھا. تو اب ایک اور غلط فہمی, دنیا میں سزا کے طور پہ بھیجا اللہ نے. نہیں, سزا نہیں ہے, دنیا میں سزا کے طور پہ نہیں بھیجا. اللہ نے بس یہ کہا اب تم ایک دوسرے کیا ہو؟ دشمن. یعنی کہ شیطان اب تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. اب ورتھ پروف کرنی ہے ہم نے, اب جنگ لڑنی ہے ہم نے, اس لیے دنیا میں جاؤ, لیکن دنیا میں جنت جیسی ساری نعمتیں دوں گا تجھے میں. تو دی نا نعمتیں, ساری زمین اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دی؟ ہموار کر دی, مسخر کر دی, سب تمہارا ہے, ہر چیز تمہارے لیے ہے. ایوری تھنگ اس کائنات کے اندر صرف اور صرف کس لیے ہے؟ تیری خدمت کے لیے. یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. لیکن اس کے بعد آدم کبھی شیطان کے جال میں آئے نہیں بھائی, بس سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پتر آئے ہیں, پھر بیٹے آئے ہیں, آدم نہیں آئے. آپ میرا پوائنٹ سمجھے ہیں؟ تو اللہ نے پھر ان کو کہا ربنا ظلمنا کے بعد توبہ قبول کی, پھر ان کا دنیا میں چلے جاؤ, نیچے اترو یہاں سے. اچھا نیچے اترو یہاں سے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, پورٹلز تھے, کوئی سیارہ تھا, وہ لفٹ تھی, کیونکہ لٹرلی الفاظ ہے نیچے اتر جاؤ یہاں سے. اترو کے اترو بندہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے اوپر ہوتا ہے اب نیچے آ جاؤ. تو بھائی سمپل ترجمہ ہے یار, ٹینشن نہیں لینی, اوپر تھے آسمانوں میں, نیچے آ گئے, سمپل. اس میں زیادہ نہیں گھس رہے, زیادہ گھسو گے کوئی ایسی چوڑ مار دو گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, کیوں ٹینشن لے رہے ہو اتنی؟ اصل ہے مین فلسفے کے پیچھے جاؤ کہ مین فلسفہ اصل میں بنیادی طور پہ کیا تھا. تو دنیا میں آئے, تو بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیونکہ سکھا دیا تھا اب کریشن کیسے پیدا ہوتی ہے. تو اب شادیاں بھی کرنی ہے, ظاہر بات ہے کہ نظام کھڑا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو سارا دیا ہوا تھا نا,
یاد رکھیں ایک بڑی اہم بات ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ جو لباس ہے نا، انسان کو یہ نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے، یہ جنت سے اترا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے لیے انزلنا کہا لفظ ہے، ہم نے ان کے لیے نازل کیا آسمانوں سے کیا؟ لباس، کیونکہ اتر گیا تھا نا لباس، آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ آسمانی چیز ہے، دو چیزیں اس دنیا میں آسمانی ہیں، ایک لباس اور دوسرا ہوتا زمین پہ ہی ہے، بخارات بنتے ہیں پھر واپس آ جاتا ہے یار، لوہا اللہ نے اس کے لیے بھی کیا ہے، اور ابھی سائنس کی لیٹسٹ ڈسکوری ہے کہ جو لوہا ہے یہ زمین میں باہر سے آیا ہے، یہ زمین کی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے سورہ الحدید میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے، یہ زمین کی چیز نہیں ہے۔ اور تیسری ایک اور چیز ہے جو زمین کی نہیں ہے، ہم ادھر کے، اللہ کہتا ہے نہ بولو، تھوڑا سا صرف ٹیسٹ کے لیے آئے ہو، گھر تمہارا وہی ہے، دس از ناٹ یور ہوم، ادھر ایسے نہ زندگی گزارنا جیسے ہمیشہ تم نے ادھر ہی رہنا ہے، تم نے آنا ہے واپس۔ لیکن اب ایگزٹ دو ہو گئے ہیں، ایک جہنم کا ایگزٹ ہے اور دوسرا جنت کا ایگزٹ ہے، یعنی دو گھر بنے گے، یہاں سے باہر نکلو گے یا جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام کے اب سین کیا بنا تھا، ظاہری بات ہے اب اولاد تو ہو رہی ہے، وہ تو بہن بھائی پیدا ہو رہے ہیں، کیا خیال ہے بھائی، سارے تو بہن بھائی ہو گئے نا آدم علیہ السلام کے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا تھا کہ ایک پریگنینسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹا پیدا ہوا، پھر دوسری پریگنینسی ہوئی ہے، اس میں بیٹی پیدا ہوئی، ان دونوں کی شادی ہو جاتی تھی، کراس ہوتی تھی شادی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایک پریگنینسی ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا، دوسری پریگنینسی ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، تو ان دونوں کیا ہو جاتی تھی، شادی ہو جاتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ نظام تو شروع کرنا ہے نا، کراس ہوتی تھی، یعنی ایک ہی پریگنینسی سے اگر بھائی بہن پیدا ہوں ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ مثلا پہلی دفعہ پیدا ہوا، مثال دے رہا ہوں، اللہ عالم، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے پہلی دفعہ، میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو پہلی دفعہ میں پیدا ہوا بوائے اینڈ گرل، ٹھیک ہے، دوسری پریگنینسی میں پیدا ہوئے بوائے اینڈ گرل، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو جائے گی اور یہ ان کو جائے گی، اس طرح شادی ان کی نہیں کی ہے، ہاں، تو ان کو اس وقت کی شریعت نے ان کو بہن بھائی نے تصور کیا، ان کو کیا۔ اچھا، اب حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے یہی ہونا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں حابیل ادھر سے ہیں اور قابیل ادھر سے ہیں، یہ قابیل ہے اور یہ کیوں لکھ دو نا، اور یہ کیا ہے، حابیل۔ اس کے لیے جو لڑکی تھی وہ یہ ہے، اور ان کی لڑکی جو، لیکن جو حابیل کی لڑکی تھی نا وہ زیادہ سونی تھی، اور جو قابیل کی لڑکی تھی وہ زیادہ سونی، اچھا سونی تھی، لیکن جب شیطان گھس جائے بھائی، کیونکہ اب باپ کو تو نہیں پکڑ سکتے، پتر پکڑیں گے، حالات پکڑیں گے نا بھائی، باپ نہیں پکڑ سکتے، باپ تو سیکھ گیا، سیانا ہو گیا کہ بھائی شیطان نے مروایا تھا ہمیں برہنہ کر دیا تھا، وہ تو نہیں پکڑے جا رہے، تو کس کو پکڑیں گے؟ میں نے یاد ہے اسٹریٹجی میں کیا کہا تھا، وہ جب آپ کو نہیں پکڑ پاتا تو آپ کے ارد گرد کو پکڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بس اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ خوبصورت تو وہ ہے۔ اب دیکھیں پہلا فتنہ یہ شروع ہو رہا ہے کائنات کا، کس سے؟ اچھا، عورت کو اسلام نے فتنہ کہا ہے، فتنہ طاقت ہوتی ہے، عذاب نہیں مطلب ہوتا، یعنی عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے تو مرد ہے یا شیطان ہے، عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ پاور ہے اس کی۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، آپ کو پتا ہے فاتانہ، فاتانون، یہ وہ پتھر ہوتا ہے جس کو رگڑ کے چیک کرتے ہیں، 24 کیرٹ گولڈ ہے، یہ 22 کیرٹ گولڈ ہے، یہ 20 کیرٹ ہے، 19 کیرٹ ہے، وہ جس سے رگڑ کے چیک کرتے ہیں نا، اس لفظ سے نکلا فتنہ۔ یہ عورت سے چیک کیا جاتا ہے مرد کی اوقات کیا ہے، یہ اپنی خواہش کا پجاری ہے یا اللہ کا پجاری ہے، عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ پاور ہے عورت کی، یہ کمزوری نہیں ہے۔ تو پہلا فتنہ عورت بنی کا مطلب کیا ہے، اس عورت کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کون اللہ والا ہے اور کون، تو پاورفل کون ہوا بھائی؟ عورت کا قصور ہے اس میں؟ کچھ قصور تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے بھائی، اس نے کوئی لو سٹوری تو نہیں چلائی کسی نے، یہ یک طرفہ محبت ہے۔ ایسے یہاں سے یہ بھی ثابت ہے یک طرفہ محبت ڈینجرس ہوتی ہے بھائی، یہ تو قابیل کہہ رہا ہے نا مجھے وہ لینی ہے، وہ عورت تو نہیں کہہ رہی، وہ تو حابیل کے پاس جانا چاہ رہی ہے نا، سارا مطلب سسٹم چل رہا ہے یار، سارا کچھ صحیح چل رہا ہے، سب راضی ہیں، یہ اس نے بیچ میں تون مچائی آ کے مجھے وہی چاہیے۔ اب بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یک طرفہ محبت ویری ڈینجرس، ٹائم ویسٹ۔
کیونکہ سارا رسک ہوتا ہے, سارا رسک ہوتا ہے بھائی. آپ نے کمار سانو گانے سن لیے, پاپ کارن کھا لیے, گٹھ میں بیٹھ کے ہیں جی, بوتلیں رگڑ کے 5-7, پتہ نہیں کیا سین سوچ لیا, اینڈ پہ پتہ چلا وہ سیدہ جو بیاہ کر دینے صرف, انہوں نے سیدہ تو بات کرنی, فوت ہو جائیں گے نہیں کریں گے. لیکن یہ تو مر گیا نا, یہ تو مر گیا بھائی, اب یہ نہیں کرے گا کسی سے, اور کسی سے کر بھی لی اس کو بھی برباد ہی کرے گا یہ. بس تو وہ نہیں ہے, تو بس اس کو کسی طرح ایک جملہ بولا لڑکی کو, تو وہ نہیں ہے, بس مر گئی وہ. ہاں بھائی بیاہ کرنا ہے. اور نہیں یار, ہاں نا, قابیل کو وہ لڑکی پسند آ گئی نا, الٹ سسٹم کر دیا نا اس نے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, غلط ہے نا, یہ غلط ہے نا. تو یہی تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, غلط ہے بھائی, یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے نا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا, اللہ تعالیٰ نے اصل میں اصول سیٹ ہے, لیکن صرف اس کو مطمئن کرنے کے لیے, قابیل کو مطمئن کرنے کے لیے, اس کو واپس لانے کے لیے, راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو, اپنی قربانی کا گوشت. اس وقت قربانی قبول ہوا یہ نہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا. آگ آتی تھی آسمان سے, اور وہ آگ جو ہے نا اس قربانی کے گوشت کو یا تو جلا دیتی تھی یا اٹھا لیتی تھی, جو بھی ہے, اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اللہ نے آپ قربانی قبول کر لی ہے. تو آپ دونوں کیا کرو, قربانی کرو. جس کی قربانی کو آگ پکڑ لے تو وہ صحیح ہے, جس کی قربانی کو آگ نہ پکڑے وہ. لیکن اللہ نے کہا اللہ تو صرف تقوی والے قربانی قبول کرتا ہے. اس کہانی میں اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے. تقوی والا کون ہے؟ حابیل. حابیل سرنڈر کیا ہوا ہے نا بھائی, جو ہے ہم راضی ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, یہ ہمارے لیے یہی الحمدللہ ہو رہا ہے, ہمیں یہی راضی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قابیل راضی نہیں نہ ہو رہا, لیکن اللہ حجت پوری کرنا چاہتا ہے کہ تو واقعتاً شیطان بنا ہوا ہے اس وقت, تو اس سے زیادہ ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا دل میں کیا چل رہا ہے, وہ کہے گا میری تو اچھی نیت ہے, میرا تو یہ ہے, میرا تو وہ ہے, ثابت نہیں ہو سکتا, تو ہم ثابت کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے پھر حابیل کی قربانی قبول ہو, قابیل کی, لیکن یہ رکا, اس کا مطلب یہ شیطان تھا. اب شیطان ہے اس کے پاس, شیطان شروع سے اس کے پاس آ رہا ہے, گیم ڈلوائی جا رہا ہے اس سے, اور اس نے کیا کہا, اس کے اندر ایک چیز پیدا کی اس نے, یہ بھی پہلی دفعہ ہے, حسد. کیا پیدا کیا؟ اللہ اکبر, حسد پیدا کیا, جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا, اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس لیے یہ کبھی کبھی یاد نہیں آتا حابیل نے قتل کیا, تو اس کا آسان چیز کیا ہے, قاف سے کیا ہوتا ہے, تو قابیل قتل. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح یاد رہتا ہے, قابیل قتل قاف سے, ٹھیک ہے. تو قابیل نے قتل کیا, اب اس کو سمجھنا ہے میں کیا کروں, تو اس نے کیا کیا, کوا آیا, یہ قرآن ہے, کوا آیا, کوا نے دوسرے کوے کو مارا, گبر گڑھا کھودا, گڑھے میں کوا دبایا, دبا گیا, کہتا ہے کوا میرا تو سیانا ہے. تو پھر اس نے کیا کیا, اور ایک کچھ روایات میں آتا ہے کئی دنوں تک یہ حابیل کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گلٹ میں پھرتا رہا ہے, روتا رہا ہے, میرے سے کیا ہو گیا, ہائے میرے سے کیا ہو گیا, ہائے میرے سے کیا ہو گیا. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں یہ غلطی چھپاؤں کیسے, کیا کروں میں اس کا, سمجھ رہے ہیں. تو پھر اس کوا آیا, اور کوے نے جو ہے وہ کودا, اور کوے کا اس کے اندر دبایا. تو آدم علیہ السلام بہت روئے اس کے اوپر کہ میرے بیٹے نے, یعنی کہ وہ ان کو تو اس درد سے وہ گزرے ہوئے ہیں کہ جب اتنی بڑی نافرمانی ہو تو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حابیل کے وفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو شیش دیے. کیا دیے؟ اگلے نبی. سمجھ رہے, قربانی ضائع نہیں جاتی. اللہ نے حابیل لیا, لیکن آدم کو کیا دیا؟ شیش, ایک نیا بیٹا دیا. اور اگلے نبی کون ہے؟ شیش علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو نصیحت ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے سسٹم, اپنی لیگیسی اس کو ٹرانسفر کی ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسفر کرنے کے بعد تقریباً 1000 سال کی عمر پائی آدم علیہ السلام نے. تو وہ فوت ہوئے, پھر فرشتے آئے, پھر فرشتے نے جنت کی خوشبوئیں لے کے آئے, ان کو غسل دیا. جو تجہیز و تکفین ساری کچھ ہوتی ہے نا, یہ سکھائی انسان کو کہ آپ نے اپنے مردے کو دفنانا کیسے ہوتا ہے. تو سارا کچھ سکھایا, قبر میں دفنایا, اور یہ سٹوری یہاں پہ ختم ہو جاتی. اب ایک دم کھڑے ہو جاؤ, سارے کھڑے ہو جاؤ, جمپ کرو صحیح سے. چلیں جی, بیٹھ جائیں, پوچھ لو یار, سوال پوچھ لو یار. جنت سے نیچے اتارا تھا انہیں, ہاں تو اللہ یہ سب دنیا کے, ہاں وہ بھی جو ڈسکوری ہوئی ہے, بس اس کے وہ ڈسکوری ہے بھائی صرف, ٹھیک ہے نا. کوئی سری لنکا اترا تھا, آپ کو نا ایڈمز پیک ابھی مشہور ہے, آپ لکھیں گوگل پہ ایڈمز پیک, ٹھیک ہے, ادھر پیر کے نشان بھی ہے. تو بہت سارے علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ واقعتاً ادھر قبر بھی ہے, اور واقعتاً وہ تقریباً 90 فٹ کی قبر ہے.
واللہ عالم، کوئی پتہ نہیں اس کے بارے میں. ہم کو بھی جس بارے میں اللہ خاموش ہوتا ہے نا تو وہ بندے سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ بھی اس پہ، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا نا. اب جہاں پہ بھی ہیں وہ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے پتہ چل گیا وہ کہاں پہ، سو کیا بدلا اس سے؟ کچھ بھی نہیں بدلا. ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں جو لینے کی ضرورت ہے اب وہ بیان ہونے لگی ہے. آپ کے لیے کیا ہے اس میں؟ کچھ تو آپ کو بیان ہو گیا ویسے، لیکن مین یقین کریں کچھ کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو یہ لیسنز لکھ لیں قسم سے. اگر کسی موبائل ہے، موبائل نکال لو، موبائل نوٹس بنا لو، کوئی واٹس ایپ کر لو، لیکن لیسن لکھ لیں. دے ہیوی، کیونکہ یہ دنیا شروع ہوئی ہے بھائی. اور دنیا شروع میں نے آپ کو کہا کہ دنیا ایک مووی ہے اور اس کا ٹریلر یہ پہلی سٹوری ہے. اللہ نے یہ سٹوری کے ذریعے پورا ٹریلر دکھایا کیا ہونے والا ہے. سب اس میں ہے، سب اس میں ہے. پہلا لیسن وہ کیا ہے؟ ڈیڈلیسٹ سن. ہاں، شیش علیہ السلام. تا انگلش میں ایسے لکھتے ہیں. اچھا، ڈیڈلیسٹ سنز، یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے تمہارے کے اندر خیر بھی پیدا کی ہے اور بڑی سننے کی بات ہے، ادھر سنیں پہلے سن لو. شر بھی پیدا کیا اور خیر بھی پیدا کیا. اب دیکھیں وہ شر کتنا طاقتور ہے جو سب سے پہلے نکلا تھا. نہیں ابھی ایزی. وہ شر کتنا طاقتور جو سب سے پہلے باہر آیا، حالانکہ ابھی کوئی فتنہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کوئی بل بورڈز نہیں لگے ہوئے، ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے، ابھی موبائل کا گند نہیں ہے، ابھی میڈیا گند نہیں ہے، ابھی کوئی حکومتیں کھڑی نہیں ہوئی، گری نہیں، کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی وہ شر کیا ہوا؟ باہر نکلا ہے. اس میں سب سے پہلا شر کیا تھا؟ تکبر. کیا تھا بھائی؟ دوسرا شر کیا تھا؟ لالچ. اور تیسرا شر کیا تھا؟ حسد. اللہ یعنی کہ اسلام یہ مانتا ہے، اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے ہر گناہ، ہر بغاوت، اس کے پیچھے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. تکبر کیا، کس نے کیا تکبر؟ شیطان نے. لالچ کس نے کی؟ آدم نے. حسد کس نے کیا؟ قابیل نے. اس سے قتل پیدا ہوا، اس سے وعدہ خلافی ہوئی، گناہ ہوا. تکبر کی وجہ سے فساد شروع ہو گیا، سرکشی شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر گناہ، ہر ایک بغاوت کے پیچھے، ابھی اس ملک میں کرپشن ہے. یہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ بولو. جو بھی کرپشن ہے، جو بھی گندا بندہ آپ کو نظر آئے گا، اس میں یہ تینوں میں سے ایک چیز پکی ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے نہ ہو. ان تینوں میں سے ایک چیز ہوگی. تکبر کیا ہے؟ سمپل سی تعریف ہے تکبر کی. تکبر ہے میرے بھائی دو باتوں کا نام. ایک، حق نہ ماننا. اچھا، کب نہیں مانتا وہ؟ جب اس کو پتا ہوتا ہے یہ حق ہے. ٹھیک ہے، دیر از اے ڈفرنس. اس کو پتا چل گیا کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن مانتا کیونکہ جھکنا پڑے گا. اور دوسرا، اب دوسرے بھائی کو چاہے نیکی کی بنیاد پہ، دھیان سے سنیں، چاہے نیکی کی بنیاد پہ یا پیسے کی بنیاد پہ، نیچا دیکھنا. آپ 5 نمازیں پڑھتے ہو، کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ یہ جو کرتے ہو نا، یہ بے نمازی ہے، یہ تکبر ہے. اور یہ زیادہ ڈینجرس ہے. کسی کو نیچا نہیں دیکھنا. کیوں؟ کوئی نہیں جانتا کون کیسا ہے. اللہ کی نظر میں کون نیک ہے، کون. ہم رب نہیں بننا. کیا بننا ہے؟ بندہ بن، رب نہ بن. لالچ کیا ہوتی ہے؟ لالچ ہوتی ہے دنیاوی فائدے کے لیے اصول چھوڑ دینا. یہ لالچ ہوتی ہے. رشوت کیا ہے؟ کرپشن کیا ہے؟ یہ ساری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کو پتہ ہوتی ہے یہ غلط ہے، لیکن کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، اس فائدے کی وجہ سے وہ اصول چھوڑ دیتا ہے. اس کو لالچ کہتے ہیں. حسد کیا ہے؟ دنیاوی فائدے کے لیے اصول چھوڑ دیتا ہے، اس کو لالچ کہتے ہیں. کوئی بھی اصول ہو، کسی فائدے کے لیے آپ وہ اصول چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ لالچ کی وجہ سے، گریڈ کہتے ہیں اس کو، اس کی وجہ سے چھوڑتا ہے. اور تیسرا حسد. حسد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سیاںا نہیں ہے. حسد ہوتا ہے اللہ سیاںا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. اس کو حسد کہتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ پیسہ کون دیتا ہے؟ بولو بھائی، پیسہ کون دیتا ہے؟ اور یار ٹینشن کیوں لے رہے؟ کون دیتا ہے پیسہ؟ اب میں 2 بھائی ہیں، میرے بھائی کو اللہ نے کروڑ دیا، مجھے لاکھ دیا. میں کہتا ہوں اس کے لیے میرے دل میں کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو کروڑ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلن. حسد ہوتی ہے 2 باتیں کہتا ہے. ایک، جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا وہ میرے پاس آ جائے، یا میرے پاس نہ آئے، اس کے پاس نہ رہے. نہیں آتا میرے پاس، کوئی بات، لیکن رہنی پہلے ٹرائی مارتا ہے کہ میرے پاس آ جائے. جب نہیں آتا، یہ سارا جادو ٹونا اس کی وجہ سے ہوتا ہے.
جو ایول آیا ہے نظر بد لگتی ہے وہ حسد کی وجہ سے لگتی ہے. اس لیے یاد رکھو اس کا ایک علاج ہے ماشاءاللہ. اسے کیا علاج ہے؟ یہ اس کا کمال نہیں ہے کروڑ، ماشاءاللہ یہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ ہے. یاد رکھیں حاسد بندہ ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتا. جس میں حسد نہیں ہوتا وہ ماشاءاللہ اس کا تقیہ کلام ہوتا ہے. ایویں جاتا ہوا کسی گڈے کیا گڈی ہے یار ماشاءاللہ نہیں بولے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس میں حسد پکا پیدا ہوگا. فوری کیا کہہ دو؟ اچھا اس نیت سے کہہ دو کہ کل ہم پہ کوئی نعمت دیکھے گا تو ماشاءاللہ کہہ دے گا تو نظر نہیں لگے گی. ماشاءاللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. جب ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے تو کیا لگتی ہے پھر؟ اچھا نظر کیا ہوتی ہے اصل میں؟ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. اتنی نیگیٹیوٹی سے وہ آپ کو دیکھتا ہے وہ نیگیٹو انرجی آپ پہ اثر کر جاتی ہے. اصل میں نظر یہ ہے، ابھی سائنس نے پروو کیا، ویسے ایول آئی کو سائنس نے پروو کیا ہے نیگیٹو انرجی کی بنیاد پہ. اتنی نیگیٹیوٹی سے اس نے دیکھا ہے اس کو کہ وہ نیگیٹو انرجی کا اثر اس پہ بندے پہ ہو جاتا ہے. اس لیے نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے. یعنی کہ نیگیٹو انرجی کسی کی اتنی شدت والی ہوتی ہے. لٹرلی ایک صحابی اتنا نظر آ رہے تھے، نہا رہے تھے، وہ اتنا نظر آ رہے تھے اور بڑے وہ گورے چٹے اور ہینڈسم تھے. کسی نے کہا کیا سونا خوبصورت جوان ہے، وہ فوراً گر گئے وہاں پہ. ایسے کر کے دیکھا ہے اس نے، ماشاءاللہ نہیں کہا. ماشاءاللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا کیونکہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو سونا بنایا. اس لیے جب آپ کہتے ہیں اللہ نے بنایا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتے ہو؟ اللہ ہمیں بھی دے دے گا. اس لیے حسد کا علاج کیا ہے؟ یا اللہ تو اس کو دے دیا ہے تو جیسے کیا کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کیا کہا جب انہوں نے پھل دیکھے بن موسم پھل پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ تو بن موسم ان کو پھل دے سکتا ہے تو ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے. ہم بڑھاپے میں ہیں، ممکن نہیں ہے لیکن دے سکتا ہے. کیا کہا؟ حسد نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ اس کو یوز کیا. یا اللہ اگر تو ان کو یہ دے سکتا ہے تو مجھے وہ بھی دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے، اس کی میں برکت کرتا ہے. ماشاء اللہ یار صحیح ہے. بس بارک اللہ بھی اللہ اس میں برکت دے. بارک اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو برکت دے. سیم ماشاء اللہ کا اصل مقصد میں علاج بتا رہا ہوں. علاج کرنا ہے حسد کا، ماشاء اللہ تکیہ کلام بنا لو بھائی. اس لیے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نا گڈی جا رہی ہے، کوئی چیز جا رہی ہے، کوئی جیکٹ پہ آ رہی ہے، میں کہتا ہوں نا ماشاء اللہ کہو یار. اوے ماشاء اللہ یہ کہنا نہیں چاہتا نا، او یار وہی یار. اور کبھی کبھی میں نے کچھ بندے دیکھے وہ میرے پہ غصہ کر جاتے ہیں، میں ماشاء اللہ کہتے ہیں او اچھا مولوی ماشاء اللہ یار. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پراڈو جا رہی ہے، آرام دہ ہے آرام ساری. او حافظہ تسی منو دسو پولٹری فارم سے کبھی کوئی پراڈو لے سکتا ہے یار؟ سارا تجھے ٹینشن کیا ہے پہلے تو یہ بتا، تیرا تکر کیا ہے اس کے ساتھ کہ اس نے پراڈو لے لیا؟ پہلی بات تو یہ بتا. دوسرا سارا بزنس تجھے پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پراپرٹی لی تھی، ماں پیو کی پراپرٹی تھی، بیچ دی، پنڈ میں جا کے پراڈو آ گئی. وہ تجھے بتانا ضروری ہے؟ لیکن حسد ہوتا ہے. انگور اور تیرے کو نہیں ہے، تو تپ گئے بس، جل گئے، جلنے والے کا. ٹھیک ہے. دوسری بات بڑی کمال بات ہے، بڑی کمال بات ہے، بڑی کمال بات ہے. شروع کہاں سے ہوتی کہانی؟ میں نے کہانی کہاں سے شروع کی تھی؟ غلط بولتے جاؤ، کوئی صحیح بولے گا. کس چیز کی کہانی پہلے یہ بتا دیں. ہاں یہی یار کیڑی کہانی؟ میں لالا مجنوں کہہ رہا ہوں یہاں. آڈم اینڈ ابلیس کی کہانی شروع ہوئی ہے. کہاں سے شروع ہوئی ہے کہانی؟ ہے اللہ نے شیئرنگ کی. اللہ نے کیا کیا؟ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ضرورت ہے اللہ کو بھائی، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے. مجال ہے کسی کی جو آگے سے ہل جائے، جو چاہوں گا کروں گا، کون فیا کون. اور فرشتے ہیں، انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، قریبی تعلق ہے اللہ کے ان کے ساتھ. جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان سے شیئرنگ ہوتی ہے. شیئرنگ کرنا اللہ کی سنت ہے تعلق والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا اٹس سنت آف اللہ. ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ شیئر کرتا ہے. اچھا بھی میں یہ کر رہا ہوں بھائی کر دو، لیکن اللہ شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ. تو جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، جتنی بڑی پاور ہوتی ہے، اگر وہ پاور پہ اعتماد ہوتا ہے نا تو وہ شیئر کرتا ہے. جس کو اپنے پاور پہ اعتماد نہیں ہوتا وہ شیئرنگ نہیں کرتا. اس میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ ایول ہوتا ہے نا. اس لیے وہ ایول سوچتا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے شیئر کرنے کی، میں جو چاہوں گا کروں گا. نہیں، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے فرشتوں سے. اٹس ناٹ اباؤٹ اس کے بنا ہوگا نہیں، اٹس اباؤٹ لو، اٹس اباؤٹ کنیکشن.
اٹس اباؤٹ تعلق جو ہمارے دل میں مٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے شیئرنگ نہیں ہے. تو کیا کیا اللہ نے؟ شیئرنگ از سنہ فی اللہ. ود لوڈ ونس. اچھا کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی شیئرنگ، یہ بھی بڑی اہم ہے. لوڈ ون جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مشورہ کرتے نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، جبریل سے کنیکٹڈ ہے، ضرورت ہے ان کو. اس لیے ہمارا اس پہ پورا ٹاپک پڑا ہوا ہے مشاورت کے اوپر، کنسلٹیشن. تو شیئرنگ اللہ نے کی. شیئرنگ کر کے اللہ نے کہا کیا میں کیا کرنے والا ہوں؟ خلیفہ. یہ جو لفظ ہے نا خلیفہ، یہ بہت ہیوی ہے. خلیفہ اس کا نا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے نگران. کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ لیں عام زبان میں مطلب اس کا ہے نگران. یہ ہیوی جملہ ہے، یعنی کہ خلیفہ کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اس لیے خلیفہ تو رسول اللہ کون تھے؟ کون تھے؟ ابو بکر. ابو بکر کا سسٹم نہیں ہے، سسٹم رسول اللہ نے دیا ہے. ابو بکر اس کی رکھوالی کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی کہ مشین بن گئی ہے، آپ نے صرف اس مشین کو خیال کرنا ہے اور اس کو چلانا ہے بس. خلیفہ کا یہ کام ہوتا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا خلیفہ ہوگا دنیا میں، میرا ریپرزنٹیٹیو ہوگا دنیا میں. یعنی کہ اس کا اپنا سارا کچھ نظام اللہ نے بنا کے دیا اس کو، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے. یہ جو سارا سسٹم میں نے بنایا ہے، ایک تو اس کو چلاتے رہو اور اس کا خیال رکھو. ویری پاورفل. اس کائنات میں کنگ انسان ہے، اور یہ بغیرت ایسے ہیں گورا، ہر چیز کو انہوں نے چیلنج کر دیا. اس کو بھی چیلنج کر دیا. انسان کنگ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کتے کو بھی انسان جتنی ویلیو دیتے ہیں. جو پالتو پیٹ ہوتا ہے باپ کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو کتے کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں نا انسان افضل ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان افضل ہے، ہاؤ ڈے یو، وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈے یو سے دیٹ. تیری ہمت کیسے ہوئی کہنے کی؟ ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کی تکریم ہے، ہر ایک کی ایک ویلیو ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کی تکریم ہے، ہر ایک کی ویلیو ہے. بٹ دے آر آور سروس مین، وہ ہمارے خادم ہیں. ابو کون ہے؟ ابو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر ایک ہوتا ہے، فیصلہ ایک کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ نے اس کو انسان بنایا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو نو واٹ ڈز دیٹ مین؟ 8.7 ملین اس وقت کریشن فائنڈ ہو چکی ہیں. مخلوقات کتنی؟ 87 لاکھ کے قریب مخلوقات ہیں. اس کا کنگ انسان ہے. اب یہ انسان ایک کتے جیسی زندگی گزارنے لگے، ایک بچھو کے لیول پہ جا کے زندگی گزارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں نے تجھے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے خلیفہ بنایا تھا یار، ساری کائنات تیرے لیے مسخر کر دی تھی، اور تو کیڑوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. تو اپنی اوقات بھول گیا. گر جاتا ہے انسان اس اوقات سے. کیوں گرتا ہے؟ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، اس لیے اپنی اوقات سے گر جاتا ہے. اس لیے انسان کیونکہ پاورفل ہے، اس کائنات میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا نا فرشتے ابھی تک ڈسکور کر رہے ہیں. جہاز جب بنا ہوگا نا فرشتے بھی حیران ہوئے ہوں گے بھائی، جیسے انسان ہوا تھا. اب ہوتا ہے ہمارے جو پاپا پردادا تھے، انڈیا سے جہاز جڑا تھا نا، تو وہ کہتے تھے یہ چیل ہے، اڑتی ہوئی چیل. یہ کیا ہے بھائی؟ اب سمجھ رہے میری بات؟ آپ دیکھیں انسان کی پاور کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ. دیکھیں یہ مارکر، اللہ نے یہ مارکر نہیں بنایا. اللہ نے کیا بنایا؟ نہیں یار، اس مارکر کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ را مٹیریل بنایا، اور انسان کو علم بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو علم دیا اور کیا دیا؟ را مٹیریل. اب یہ نا آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ بکھری ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ. اس مارکر کی ساری بکھری ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. فرشتے یہ بکھری ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں، انسان ان میں مارکر دیکھتا ہے نہیں ہے نہیں ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو جب سلیکون چپ ملی نا، اس نے اس میں کمپیوٹر دیکھ لیا تھا. نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. پاور دیکھ رہے انسان کی. بکھری ہوئی چیزوں کے اندر سے پورا نظام دیکھ لیتا ہے یہ، یعنی چیزوں کے پار دیکھ لیتا ہے یہ. جس کی بنیاد پہ؟ علم. اس لیے علم کیا کہتا ہے؟ نور. جہالت کیا ہوتی ہے؟ اندھیرا. اندھیرے میں کچھ دکھائی، اس لیے اس کو بھی کچھ دکھائی دیتا ہے. علم نور ہوتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے، اس سے کیا چیز کریٹ ہو سکتی ہے. دیٹ واٹ اٹ مینس کہ تم نگران ہو. اور نگران کی سب سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ ذمہ داری.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نگرانی کی کیا کرے گا؟ بولے پوچھے گا. رسپانسبلٹی ہے تمہاری, ذمہ دار ہو تم ہر چیز کے, کیونکہ تم کیا ہو بھائی؟ تم کیا ہو؟ خلیفہ ہو. انسان اس دنیا میں کیا ہے؟ خلیفہ ہے. تو خلیفہ مطلب اپنا تو کچھ ہے نہیں, تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو بٹ نیچرل جب اللہ کے پاس جاؤ گے, ہاں جی صحیح رکھا تھا, سمپل عقلی بات ہے, 2 + 2 = 4 جیسی. میں نے آپ کو یار بائک دی ہے, مہینے بعد واپس کرو گے, اچھا جی السلام علیکم, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. چیک کریں گے نا, جیسے دی تھی ویسے واپس کیا کہ نہیں. اور اگر کچھ خراب کیا ہے, کچھ خراب ایسا ہوتا ہے جو میں معاف کر سکتا ہوں, تھوڑی سی جریٹ آ گئی, انجن ہی پاڑ کے لائے ہیں تم, سمجھ رہے ہو؟ تو اب تو کھڑکاؤں گا تجھے میں. تو کچھ غلطی اللہ کا کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, لیکن کچھ انجن خراب کر کے لے آؤ گے بھائی. انجن کیا ہے؟ شرک. شرک انجن خراب کرتا ہے اور توحید انجن آباد کرتی ہے. تو کم از کم یہ تو لے کے آئیں یار, انجن تو کم از کم چلتی پھرتی چیز تو لے کے آنا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی بندہ توحید میں آتا ہے اس کا پاسپورٹ بن جاتا ہے جنت کا, یاد رکھیں. توحید جیسی کرتا ہے ویسے ہی اس کا پاسپورٹ بن جاتا ہے. اب آپ نے کچھ اعمال کر کے ویزا لگوانا ہے, پھر جنت مل جائے گی. خالی پاسپورٹ جا کے لے جاؤ ایئرپورٹ پہ, اس نے آپ کو اوپر نیچے دیکھنا بس. ہاں جی کدھر؟ یہی سوئٹزرلینڈ جانا ہے, وہ کچھ لوا نہیں دیتے یار, میرے تو سن لیں گے, کچھ لوا نہیں دیتے کچھ, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوانے کے لیے کم از کم کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے لیے وہ ہے نماز. ایک ہم نے کیا کہا تھا؟ بندوں کے لیے وہ ہے اخلاق, ایسے ہی ہے. اور ایک ہے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ آنیسٹی. بس آنیسٹ رہو, تزکیہ کرتے رہو اپنا, اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں کھولے. ہاں جی کیا تھا؟ ظاہر ہے ذمہ دار ہے نا, اس لیے ہم خودکشی نہیں کر سکتے, کیونکہ تیری ہے ہی نہیں, جو تیری چیز ہی نہیں ہے تو اس کو اکھاڑ کیوں؟ اس لیے میرا جسم میری مرضی غلط ہے, میرا جسم رب کی مرضی, کیونکہ تیری نہیں ہے نا بھائی. تو ہم کہتے ہیں تم اپنا جسم لے آؤ, جو مرضی کر لو, سمپل. 2 + 2 = 4 کی طرح اپنا لے آؤ, جو مرضی کر لو. لیکن وہ ہمارے سسٹم کو ہی نہیں مانتی, وہ کافر ہے. ہم اسے لڑائی نہیں کرتے, ہم کس سے بحث کرتے ہیں؟ جو مسلم ہیں. وہ ایسا جب جملہ بولے گی تو ہم کھڑے ہوں گے. کیوں بھائی؟ مسلم ہو تم اس لیے ہو کیونکہ تم نے کہا میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, تبھی تو تم مسلم بنے ہو. لیکن زبردستی نہیں ہے بھائی, چھوڑ دو, کوئی زبردستی نہیں, چھوڑ دے, چھوڑ کے جو مرضی کہے تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے یہ سسٹم خراب نہ کرو. تو اب خراب نہیں کرنے دے گا جو وہ خلیفہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے رکھوالی کرنی ہے سسٹم کی. اب ہر ایک کی رکھوالی مختلف ہے نا بھائی. ایک بندہ جو سپاہی ہے اس کی اور رکھوالی ہے, جو اس کے اوپر کرنل جنرل ہے اس کی اور ہے, جو آرمی چیف ہے اس کی اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے جیسے اس کی پاور بڑھ رہی ہے ویسے ویسے رکھوالی, ویسے ویسے اس کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. تو آپ پیسے والے ہو, ذمہ داری زیادہ ہے, پیسہ نہیں ہے, ذمہ داری تھوڑی ہے, سمپل. چوتھی بات, کوشچن جو ہوتا ہے از ناٹ ڈس ریسپیکٹ. جو ہمارے معاشرے کا گند ہے اس وقت, دیسی معاشرے گند ہے, وہ یہ چیز ہے. کوشچن جو ہوتا ہے از ناٹ ڈس ریسپیکٹ. کیا مطلب اس کا؟ آپ آج کے جو میں کہہ رہا ہوں جو علم والے ہیں وہ تو ایسے نہیں ہوتے, جو لا علم ہوتے ہیں, جہالت ہوتی ہے. آپ ابے کو کہہ دو یہ کیوں کیا ہے, کی دوبارہ بولی, یہ کیوں کیا ہے؟ تیری اتنی اوقات ہے؟ اللہ سے سوال ہو رہا ہے بھائی. کون کر رہا ہے سوال؟ بس صرف ایک بات ہونی چاہیے, ادب ہونا چاہیے, احترام ہونا چاہیے, اور شک نہیں ہونا چاہیے, حکمت کا سوال ہونا چاہیے. اللہ سے بڑی کو پاور نہیں ہے. تو اتنے پاورفل سے اگر کوشچن ہو سکتا ہے, ہو آر یو, تو کون ہے؟ اگر اللہ سے سوال ہو سکتا ہے میرے بھائی, کس لیے؟ حکمت جاننے کے لیے. یا اللہ آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ نہیں کرنا اللہ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ, چھوڑو اس کو, ایسے نہیں آپ کر سکتے, یہ نہیں کرنا. ہیلو, بندہ رہنا ہے. اسی طرح باپ سے سوال ہے, عالم سے سوال ہے, مفتی علامہ سے سوال ہے. صحابہ رسول اللہ سے بھی سوال کر دیتے تھے, کرتے تھے کہ نہیں؟ علم کیسے ملا بھائی؟ سوال کر کے تو ملا. جس معاشرے میں سوال کی اہمیت نہیں ہوتی وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کوشچن کرنا ہے بھائی, سوال کرنا ہے, ہم سوال کریں گے. اس لیے ہم نے کیا کہا تھا؟
بڑا ہونا حق ہونا نہیں ہوتا, صحیح ہونا حق ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی بڑا کہہ رہا ہے 2 + 2 5, ہم کیا کہیں گے؟ آئی لو یو, دس از رانگ. سمجھ رہے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. گھر سے نکال دوں گا, اوکے 4 ہوتے ہیں. ابھی جس طرح جتنا ایمان ہوگا اتنا ڈٹے گا, جس کا ایمان جتنا کمزور ہے اتنا بکے گا. اور جو آپ ایک دفعہ بک جاتے ہیں نا بھائی, ایک دفعہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں اچھا یار اب کیا کریں مجبوری ہے, اتنا زیادہ اس کا جو کریج لیول ہے یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کریج کیا ہوتی ہے یار, کبھی بتایا گا؟ بڑی پیاری تعریف ہے کریج کی بھائی. ہمت کیا ہوتی ہے؟ ون ویلنگ کرنا ہمارے لیے تو ہمت ہے نا. ون ویلنگ کر لی, ہمت آ گئی میرے میں بڑی. میں نے ابے کے سامنے سگریٹ پی لیا, بڑی ہمت ہے یار تیرے میں. یوزلی جو ہمت ہے نا, کریج کی تعریف کرتے ہیں ایبسنس آف فیئر, ڈر نہ ہونا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمت نہیں ہوتی ہے. کریج از ڈوئنگ رائٹ ڈسپائٹ دی ایگزسٹنس آف فیئر. کریج یہ نہیں ہے کہ ڈر نہ ہو, کریج یہ ہے ڈر ہے لیکن پھر بھی آپ صحیح کرتے ہیں, اس کو ہمت کہتے ہیں. صحابہ میں یہ کمال تھی, صحابہ میں یہ تھی, بس کچھ تھا نہ تھا یہ تھا. یعنی کہ غلام بلال, غلام آدمی جس کے گلے میں پٹے ہوتے تھے, پورے سسٹم کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر, یہ لیول ہے بھائی. آپ اپنے چاچے سورے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. بلال سسٹم کے سامنے کھڑا ہو گیا تو غلام کمی آدمی. کریج ہوتی ہے یعنی کہ صحیح کرنا ہے, ڈر کے باوجود. کہاں پر ہے بندہ, ایسے سے کر رہا ہے لیکن صحیح بول رہا ہے. ہمارے نبی کی کیا حدیث, سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا, اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. آواز اٹھاؤ بھائی, کم از کم آواز تو اٹھا لو, اتنا تو کر لو بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک بات کی تھی, کیونکہ آج کل یہ بڑے ایشوز ہیں نا, یوتھ بیٹھی ہوئی ہے بھائی. ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی, لیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی. آپ بھائی ہو, اگر باپ یہ غلط کر رہا ہے, پوچھا نہیں اس سے, بس جی ہم نے زبان دے دی ہے, پتر میں نے زبان دے دی ہے. یاد رکھے جو غلط زبان ہوتی ہے اس کا پورا کرنا فرض نہیں ہوتا. جو اصول کے خلاف زبان ہوتی ہے, قرآن و سنت کے خلاف زبان ہوتی ہے, وہ زبان ہوتی نہیں اللہ کی نظر میں. یہ تیری نظر میں ہے, اللہ کی نظر میں یہ زبان نہیں ہے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ہے, اب بھائی کو آواز اٹھانی ہے, بہن بچاؤ, آواز اٹھاؤ بھائی غلط ہو رہا ہے. کیسے؟ ادب سے, احترام سے, محبت سے, بغاوت نہیں کرنی. یہ جو ہمارے لوگ, اس لیے تو بڑے پھر بچوں کو آواز نہیں اٹھانے دیتے, یہ تڑ پندے نا, سینہ چاک کر لیتا. تاڑی یہ نہیں کرنا بھائی, رہنا ایسے ہی ہے, رہنا ایسے ہی ہے, ادب میں رہنا ہے. اپنی اوقات رکھو, چھوٹے ہو چھوٹے رہو, لیکن چھوٹے ہونے کا یہ مطلب نہیں حق نہیں بولنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرنا ہے, یہ ہمیں اسٹوری سکھا رہی ہے. کویشچن کر لو, اس کا فائدہ ہے. کیوں نہ کیا؟ شیطان پیدا ہو جاتا ہے. 5واں سبق, کویشچن نہ کریں, شیطان پیدا ہو جاتا ہے. ڈونٹ شیئر, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, ویپن ہے اس کا. جو چل رہا ہے نا تیرے اندر, اندر ہی رکھنا ہے, کسی کو بتانا نہیں. یہ کیوں کہا میں نے؟ دیکھو جب اللہ نے کہا نا میں نے خلیفہ بنانا ہے, اللہ نے کہا میں نے خلیفہ بنانا ہے, ایک سوچ ادھر پیدا ہوئی ہے فرشتوں میں, اور ایک سوچ ادھر پیدا ہوئی ہے. پیدا ہوئی ہے نا, اور بولو فرشتوں نے کیا کیا ہے؟ کہہ دیا ہے. جو پیدا ہوا نا وہ کہہ دیا ہے, اظہار کر دیا اللہ کے سامنے حکمت سے. حکمت پہ سوال نہیں اٹھایا, صرف کیا کیا, حکمت جاننے کے لیے سوال کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بھی اٹھا تھا. اور یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی, پھیرے لگا رہا ہے پتلے کے, چکر لگا رہا ہے, اور کچھ اس نے ذہن میں بنا بھی لیا ہے, بتایا نہیں اللہ کو. اندر ہی بتایا ہے, اندر ہی اینالائز کیا ہے, اندر ہی پروسیس کیا ہے, اندر ہی فتویٰ بنا لیا ہے. اس لیے اس نے کویشچن نہیں کیا, اس نے فتویٰ سنایا ہے. فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا, اس نے فتویٰ اٹھایا تھا. یہ نہیں ہو سکتا, ڈن. اگر شیطان ابلیس کویشچن کر دیتا, اللہ جی ویسے ایک سوال ہے حکمت کے, مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے, میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے, میرا تجربہ زیادہ ہے, میں اس سے بڑا ہوں, یہ میرے سے چھوٹا ہے,
تو اس کو سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ گیم چینج ہو جاتے سارے، تصویر کچھ اور ہوتی، لیکن اس نے یہ کیا. اس لیے شیطان کبھی بندے کو شیئر نہیں کرنے دیتا. اچھا آپ جب شیئر نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اکیلا کرنا. جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں تو اس کا کام آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ تھاٹس تو چل رہی ہیں نا. اب آپ کو لگتا ہے یہ میری تھاٹس ہیں. ہم نے کیا کہا تھا؟ تھاٹس کی 4 سورسز ہوتے ہیں. قارین بھی ہے، آپ کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. چاروں طرف سے تھاٹس آ رہی ہیں، سوچ آ رہی ہے آپ کو. اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ شیطان والی ہے، یہ نفس والی ہے، یہ فرشتے والی ہے؟ فرشتہ بھی تھاٹ دے رہا ہے کہ نہیں؟ 4 ہے نا. ہم نے پچھلے سیشن میں بیان کر چکے ہیں 4 سورسز ہیں تھاٹس کے. اس میں سے صحیح کون سی ہے تجھے کیسے پتا؟ شیئر کر. یہ نہیں کرتا. شیطان سے ایک بات کہتا ہے. اس لیے سیلف ہیلپ بھائی کاؤنسلنگ کے لیے نکلو، اپنا مسئلہ لے کے جاؤ، تکبر میں نہ ہو. میں سب جانتا ہوں، میں صحیح ہوں. شیطان نے یہ کہا تھا میں صحیح ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شیطان یہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اگر شیئر ہو گیا، جو میں نے اس کے تھاٹس پیدا کیے ہیں وہ ساری گر جائیں گے. اس لیے شیئر نہیں کرنے دیتا. اور ایک آپ کے بعد میں ذہن ڈالتا ہے مجھے کوئی سمجھ سکتا. آج ہر دوسری یوتھ جو ہے نا، اس نے یہ فلم چلائی ہوئی ہے، مجھے کوئی سمجھ سکتا. اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ابا کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا پتر ولی ہے. اندر سے شیطان پل رہا ہوتا ہے. اور صرف اس کے پاس پاور آنی ہے. پاور کیا مطلب؟ اس کے پاس پیسہ آیا، نوکری کرنے لگ گیا، اپنا گھر آیا، سب سے پہلے باپ چھوڑے گا، سب سے پہلے گھر چھوڑے گا، بغاوت کھڑی کرے گا، کسی چیز کو بہانہ بنا کے لڑائی کرے گا یہ. اور ایک دم سے کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کب سے یہ اندر پال رہا تھا. جملہ بولتے ہیں نا ہم، وہی تو کب سے یہ پال رہا تھا. ہمیں تو یہ پتا بھائی، ہمیں تو نہیں نا پتا تیرے اندر کیا چل رہا ہے. اگر تعلق میں رہنا تو کیسے کرو؟ شیئرنگ. شیطان شیئرنگ نہیں کرے. کتنا بڑا سبق اللہ کی قسم. آپ کو جو بندہ ڈپریشن میں ملے گا، آپ کو جو بندہ زندگی سے تنگ ملے گا، چڑچڑے پن میں ملے گا، اس کے اندر یہ پرابلم ہوگی. وہ شیئرنگ کر رہا ہے لیکن شیطان کے ساتھ کر رہا ہے. اس کو دوست بنا لی. جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا اللہ بھی دوست ہو سکتا ہے اور شیطان بھی دوست ہو سکتا ہے. اللہ کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا یا تو اس کا اللہ دوست بنتا ہے، یا اللہ کب بنے گا؟ جب علم ہوگا. وہ اکیلا ہوگا لیکن اللہ کے ساتھ. ایک دیکھیں، ایک ہوتی ہے سیکلوژن، ایک ہوتی ہے لونلینس. یہ 2 لفظ ہیں انگلش میں. سیکلوژن، تہجد کو سیکلوژن کہتے ہیں. آپ اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرا گپ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اکیلے ہیں. یعنی باتیں کر رہے ہیں آپ لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور ایک اکیلا پن لونلینس ہوتی ہے، تنہائی. وہ جو ہوتی ہے وہ شیطان کے ساتھ آپ اکیلے ہوتے ہیں. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اگر بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ نصیحت ہے، بچوں کا بھی اکیلا نہ رہنے دینا. آپ کا بھائی، آپ کی بہن کچھ دنوں سے اکیلی رہنے لگ گئی ہے، ویری ڈینجرس. پکڑ لو اس کو. شیئرنگ نہ کرو، اس کو باہر لے جاؤ، گھماؤ پھراؤ، شیطان مارو اس کا. آپ دیکھیں گے جب گھماؤ پھراؤ، کیا خیریت ہے؟ اب نکال دے گا وہ، یا نکال دے گا وہ. اس لیے مجھے بڑا شوق ہوتا ہے جو میری کلاس کے اندر جو کچھ نہیں بولتا، وہ ڈینجرس بندہ ہوتا ہے، وہ ڈینجرس آدمی ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اتنا کچھ جا رہا ہے، ان پٹ جا رہی ہے اتنی زیادہ، اور اندر کچھ ہو نہیں رہا. اگر کچھ غلط ہو رہا ہوا تو یا تو شیطان کانفیڈنس مار دیتا ہے نا، اس کا اعتماد مار دیتا ہے، وہ پوچھتا نہیں، اور وہی غلط لے کے چلا جاتا ہے. اب چلے گئے تم، یہاں پہ تھے تو کچھ بات چیت ہو سکتی تھی، کیا ہوگا خیال ہے؟ لیکن یہ کہ چلا گیا، پتہ نہیں شیطان نے تجھے کیا فلم سنا دینی ہے. اب یہ بڑا نقطہ ہے. فرشتے یا اللہ والے تحقیق کرتے ہیں، شیطان تحقیق نہیں کرتا، ڈائریکٹ فیصلہ سناتا ہے. ہمارے لوگ آج من مرضیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو من میں آتا کرتے ہیں. تحقیق تو کر لو. شیطان تحقیق نہیں کرتا. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سوال کر کے تحقیق کرتے ہیں. اللہ والے کوشچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کر کے پھر اگر وہ صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. شیطانیت تحقیق نہیں کرتی، فیصلہ سناتی ہے، کیونکہ تکبر ہوتا ہے اس میں. تو تحقیق، اوہو، تحقیق یس، تحقیق نو. ٹھیک ہے. ہاں لاسٹ پوائنٹ پہ وہ سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے اس واقعے کا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. ہاں، وہی ہے، وہ اسی میں ہے نا کہ شیطان سے مخاطب چھپاتا ہے.
ہاں وہی آیت ہے، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو وہ چھپاتا ہے. تو علماء نے اس پہ بات کی ہے، یہ والی چھپا کون رہا ہے؟ فرشتوں نے تو جو سا اندر وہ تو بتا دیا ہے. یہ چھپانے والی کس کو؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ گیم ڈالنے والا ہے شیطان، یہ چھپا رہا ہے اپنے اندر. ادھر سے ہم نے یہ نقطہ لیا. سیکلوژن ہوتی ہے اللہ سے اکیلے ہونا. ایک لونلینس ہے جو آپ نے کہا نا، جہاں پہ ایک ہوتا ہے دوسرا شیطان ہوتا ہے. وہ آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ذکر وغیرہ نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے. جب عبادت میں ہیں، وہ خیر میں ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ اکیلے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو انگلش میں سیکلوژن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قربت الہی کہتے ہیں. اور ایک تنہائی ہوتی ہے ویسے جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، براؤزنگ شوزنگ کر رہے ہیں، کچھ گند کر رہے ہیں. پکی بات ہے براؤزنگ میں کچھ گند کھول لو گے آپ، کیونکہ شیطان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے اکیلے ہونے کا. تو اکیلے دو قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے دوست پکا ہونا چاہیے. دوست کے بنا بندہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نبی کے بھی دوست تھے، نبی بھی دوستوں کے بنا کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس کا کوئی امتی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ سے گپ شپ کر لیتا ہے بھائی، فرشتوں سے گپ شپ کر لیتا ہے، اکیلا نہیں رہتا. نبی انسان دوسروں کے بنا کچھ نہیں ہے. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تک کوئی سوال؟ یہ بتا دوں؟ ہاں ہاں ہم نے نا وہ لاسٹ ٹائم اس کے اوپر بات کی تھی، یاد ہے؟ ہم نے وہ کیا تھا، کیا ٹاپک تھا ہمارا، کیا ٹاپک تھا یار؟ اس میں ہم نے کہا تھا ایک آپ کے لیے چیز لازم ہے، کاؤنسلر، زندگی میں ایک کاؤنسلر رکھنا. تھرڈ پارٹی نہیں، ادھر ہمارا لیکچر تھا کوئی. بہرحال تو اس کی 3 بنیادیں. پہلا نالج، یعنی اچھا عالم ہونا، یعنی کہ دین کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کا بھی عالم ہے. آپ کا مسئلہ انجینئرنگ کا ہے، کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ چلا ہوا جس نے آپ کو ٹینشن دی ہوئی ہے، آپ ابو سے صرف یہ مشورہ کر سکتے ہو کہ میرے اخلاقی طور پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن انجینئرنگ کا مشورہ ابو سے نہیں کر سکتے آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کوئی ڈاکٹری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بزنس کا مسئلہ. آپ کے باپ نے کبھی بزنس کیا نہیں ہے تو باپ آپ کو اخلاقی طور پہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اس بزنس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. ابھی میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں نے بزنس نہیں کیا ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ علم مطلب آپ کے مسئلے کا علم، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے مسئلے کا علم. دوسرا اخلاق، اس بندے میں اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے سے چھوٹے آدمی، اپنے اسٹیٹس سے چھوٹے آدمی کی عزت کرتا ہے. آپ کو اچھا عزت ایسا بتا جائے کہ عزت کر رہا ہے تو یار عزت محسوس ہوتی ہے، یہ بتائی نہیں جاتی. ہر بندے کو عزت مختلف طریقے سے محسوس ہوتی ہے. آپ کو اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے عزت محسوس ہوتی ہے، یہ اخلاق والا آدمی ہے. تیسرا، وہ آپ کو جج نہیں کرتا. بھائی جو جج کرے گا نا، آپ کبھی شیئرنگ کر ہی نہیں سکتے. یار تو کیسی باتیں سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو کبھی یہ بات آئی نہیں. اب مر جو یہ نہیں کرے گا کبھی. فضول یار مدہ مار دیا آپ نے. سمجھ رہے میری بات؟ یار کیا دیکھتے رہتے ہو تم، غلط دیکھ رہا پکا تم. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جج نہیں کرنا. بھائی سوال ہے، جواب ہے، خلے ولے. یہ 3 نشانیاں جس میں ہیں. بھائی بندہ اللہ کی قسم جیب میں ڈال لو، اس کو کہیں جانے نہ دینا. مرو گے اکیلے، پکے مرو گے. اس کو پکڑ لو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے. یہ تمہیں مرنے نہیں دے گا. صحابہ ایسے جی گئے تھے بھائی، اتنی ٹینشنوں کے باوجود جی گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے تھے. اب صحابوں کے گروپ سے طلحہ کہاں ملے گا؟ جہاں پہ زبیر ہوگا. طلحہ زبیر کا گروپ ہے، ابو بکر عمر کا گروپ ہے. صحابہ نے گروپس بنائے ہوئے تھے بھائی، وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے. اور رسول اللہ نے پھر مہاجرین انصار کو جو بھائی بنایا تھا، یہ اینڈ تک ہے نا. ہر بندہ کسی کا بھائی ہے. کوئی بندہ نہیں آپ کو ملے گا جس کا کوئی بڈی نہیں ہے. اور وہ بڈی کے پر فرض کیا رسول اللہ نے، کلے کھا نہیں سکتے آپ، جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا تمہیں کلے کھانے کا. آپ نے پوچھنا ہے میرے بڈی نے کھایا کہ نہیں. اگر کھا لیا پھر کھا لو. بڈی غائب ہو گیا تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ ہاں بھی کدھر ہے لڑکا تیرا؟ مجھے تو نہیں پتا. پکڑیں گے اس کو بھائی، اس کو سزا ملے گی. کلے نہیں رہنا، کسی کے ساتھ رہنا ہے. اب وہ جو بڈی ہے یا تو شیطان ہے یا فرشتہ ہے. آپ کا دوست بھی کبھی کبھی بڈی ہو کے آپ کو گندا کر دیتا ہے. اب فرینڈ شپ میں ہم یہ بات کر چکے ہیں. تو 5 ہو گئے. چھٹا سبق بھائی وہ کیا ہے؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا کیسے؟ نمبر 1 آئیڈینٹی.
آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کیا، کرنے کی کوشش کی. دوسرا لالچ، گریڈ. ٹھیک ہے بھائی. کیسے بہکایا؟ ان کو کہا کہ آپ فرشتے بن جاؤ گے. تو سمپل سا جواب ہے بھائی میرا انسان ہونا کافی ہے. تو آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہونے کے اوپر شرمندہ ہونے لگے. اس لیے اس میں انفیریٹی کمپلیکس بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں کانفیڈنس کی بھی کمی آنے لگ جاتی ہے، اس میں بات کرتے بھی شرم آنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے ہونے کو وہ پسند نہیں کرتا. شیطان ادھر سے پکڑتا ہے کہ آدم جو تم ہو نا یہ افضل نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرشتے ہونا افضل ہے، وہ ہو جاؤ. اچھا بڑی اہم بات، وہ یہ نہیں کہہ رہا شیطان ہونا افضل ہے یا جن ہونا افضل ہے. بڑی اہم بات ہے. کیوں؟ میرا یہ جو میں گیم ڈال رہا ہوں نا یہ خراب ہو جائے گی. اس کو نظر آئے گا کہ یہ تو بندہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. نہیں، میں فضول آدمی ہوں یار، اصل چیز تو فرشتہ ہے. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک وجہ سے جو بہک گئے، اس کی ایک بنیاد کیا تھی؟ آئیڈینٹی، کہ میں نے کیا بننا ہے؟ فرشتہ بننا ہے. حالانکہ آدم کو اللہ نے کیا کیا؟ سجدہ کروایا. یار انسان کتنا افضل ہے، فرشتے جھک رہے ہیں تیرے سامنے، اتنا بڑا مقام دیا ہے. تو یہ چھینتا ہے مقام. اس وقت ہماری قوم کیا ہے، ہم نے آئیڈینٹی کرائسس پہ بڑی ڈیٹیل میں الحمدللہ اپنی ورکشاپ کر چکے ہیں. تو آئیڈینٹی کرائسس کے اس وقت ہماری یوتھ کو مسئلہ ہے. ویسے حسن بصری کی طرح بننا چاہتے ہیں، دکھنا ٹام کروز کی طرح چاہتے ہیں. آ رہی سمجھ؟ ہیں جٹ ٹائپ کے دیسی آدمی ہیں، فلم انگریزی دیکھنی ہے. صرف کیوں؟ ایک مکسچر بریڈ جو ہے نا، کراس بریڈ بننا ہے. بس کراس بریڈ بننا ہے اس کو کہتے ہیں آج کل کے زمان میں. کراس بریڈ کیا ہوتا ہے؟ ساروں کا کچھ نہ کچھ میرے میں ہو، اور اس ساروں کا ہونے کی وجہ سے یہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں. بس یہ بھول جاتا ہے. یہی شیطان چاہتا ہے. جب آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہو تو آپ کا کمپس ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کو ڈائریکشن نہیں سمجھ آتی میں نے جانا کدھر ہے، کیونکہ آپ اس ڈائریکشن میں جانے لگتے ہو، اوہو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ ادھر جانے لگتے ہو، ان کا یہ غلط ہے، ان کا یہ، تو بندہ بھول جاتا ہے، کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہماری یوز میں بے یقینی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کیونکہ وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. اور بولو تو صحیح ہے پکا. ساتواں جی وہ آئیڈینٹی کرائسس لیکچر سنیں، وہ 2 گھنٹے کا ہو گیا، وہ سنیں. وہ ہے ہمارا نیٹ پہ نا موجود ہے ان کے ساتھ. ہاں نہیں وہ نہیں میں کہتا، وہ نہیں میں کہتا. بھائی جس کو پیاس ہے سن لے، جس کو نہیں ہے نہ سنیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. اچھا 7واں سبق بڑی کمال بات ہے. لو از گائیڈنس. کیا مطلب؟ ہدایت ہی محبت ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ جب کس سے محبت کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یاد رکھیں علم ہونا ہدایت ہونا نہیں ہوتا. کسی کے پاس علم ہے it doesn't mean یہ ہدایت والا ہے. ہدایت عمل والا آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس علم اور عمل دونوں ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو یہ کیوں میں نے کہا آدم پیدا ہوتے گئے نا، اللہ انہیں گائیڈ کرنا شروع کر دیا. چھینک ماری ہے تو اللہ نے کہا یرحمک اللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام. بھائی تمہاری یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے. تو اللہ کے پہلے انسان کو نبی بنایا. تو نبی کا مطلب جو اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز میں اللہ گائیڈ کرے گا ان کو. ہر چیز میں کیا کرے گا؟ گائیڈ کرتا ہے. تو گائیڈنس اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. شیطان کے پاس علم تھا لیکن گائیڈنس نہیں تھی. آدم کے پاس علم بھی تھا اور گائیڈنس بھی تھی، اس لیے گناہ کر کے بھی بچ گئے، بغاوت کر کے بھی بچ گئے، اللہ کے حکم کے خلاف جا کے بھی بچ گئے، کیونکہ ہدایت تھی ان کے پاس. ان کو یہ بھی پتہ ہے، کیونکہ علم ہے نا، یہ بھی پتہ ہے کہ اگر گیم خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں. شیطان کو نہیں پتہ، وہ گیم خراب ہوئی ہے، بڑک گیا، بدلے لینے پہ آ گیا. لیکن جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اور جیسے ہی آدم جانے لگے ہیں فوراً اللہ نے شیش دیے، علیہ الصلوۃ والسلام نبی دیا ہے. کبھی اللہ نے انسان کو مس گائیڈڈ نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. ابھی سرا میں گھومی پھری جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے، ایسا نہیں اللہ چھوڑتا کسی کو، اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے. اچھا 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ جیسے وہ بھائی ادھر کہہ رہے تھے جہاز کیوں نہیں بن گیا، وہ کیوں نہیں بن گیا، وہ کیوں نہیں بن گیا. جیسے جیسے حالات اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے نواں نبی آتا ہے. پھر وہ نواں نبی آ کے کوئی نئی شریعت لے کر آتا ہے.
پیغام وہی رہتا ہے لیکن عمل کرنے کا طریقہ بدلتا رہتا ہے کہ اب حالات ایسے اب یہ والا عمل کرو، اب حالات ایسے اب یہ والا عمل کرو، اب حالات ایسے اب یہ والا عمل کرو. تو اس لیے سمپل سا فارمولہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو ہر نعمت آپ کی رحمت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ہر نعمت آپ کی زحمت ہے. ڈولے شولے بھی ہے نا بھائی، ایسے کر کے بندہ چل رہا ہے نا، یہ بھی کسی کو گندہ مارے گا. پاور ہے نا، یہ باؤنسر بنے گا. باؤنسر پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کلبوں کے باہر بندے ہوتے ہیں نا ڈولوں والے، وہ لڑائی ہو جائے کٹتے ہیں پکڑ کے، بس اس کا یہ کام ہوتا ہے. یہ دوستوں کے دوست پتہ کیوں ہوتا ہے؟ جب لڑائی ہو جاتی ہے کو سون مارنا ہے. ہاں یہ اس لیے دوست ہوتا ہے کیونکہ باڈی بلڈر ہے، دوشی ہوتا ہے. اب یہ پاور ہے اس کے پاس لیکن ہدایت نہیں ہے. عمر بن خطاب کے پاور تھی، ریسلر تھے بہت بڑے. آپ کو تو عمر بن خطاب ریسلر تھے، ریسلنگ کو جیت نہیں سکتا تھا عمر بن خطاب سے، لیکن ساتھ میں ہدایت ہے. کیا کیا؟ اسلام پھیلا دیا آدھی دنیا میں. پاور تو ان کے پاس بھی ہے لیکن ہدایت ہوتی ہے. بش کے پاس پاور تھی بھائی، جارج ڈبلیو بش کے پاس پاور تھی نا، لیکن ہدایت نہیں تھی. 4 ملک مار دیے اس نے، 10 لاکھ بچہ مار دیا اس نے بھائی، اور کہتا سوری غلطی ہو گئی. 10 لاکھ بچہ مار دیا. بچہ مارا تو خاندان کیا زندہ بچے گا؟ کیونکہ فیملی زندہ بچیں گی بھائی، سب ختم کر دیا. کیوں؟ پاور ہے لیکن ہدایت نہیں ہے. فرعون کے پاس پاور ہے، ہدایت نہیں ہے. موسیٰ کے پاس پاور ہے لیکن ہدایت ہے، نظام کھڑا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. آپ نے چیک کرنا ہے آپ کی زندگی کے اندر اللہ کتنا زیادہ موجود ہے، کتنی زیادہ ہدایت موجود ہے. سمپل، یعنی کہ عمل کتنا موجود ہے. جتنا زیادہ عمل ہوتا ہے کسی کی زندگی میں، اللہ اس کے اتنا قریب ہوتا ہے. اچھا یہ الٹ بھی ہے نا، آپ اس لیے عمل کر پا رہے ہو کیونکہ اللہ کے قریب ہو. الٹ بھی صحیح ہوتا ہے. یعنی یہ نماز پتہ کہ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اس لیے پڑھ پا رہا ہے کیونکہ اللہ کے قریب ہے. اللہ کی قربت کو کوئی اثر ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو ایک اثر یہ ہوتا ہے یہ نماز نہیں چھوڑتا، یہ اثر ہے. تو آپ نہیں پڑھتے، اثر نہیں ہے نا، دور ہو. تو اس طرح تو کچھ لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں اور سارے برے کام بھی کر رہے ہیں. ون آف دا تھنگ ہے. اب نماز کے اوپر بھی لیکچر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے یہ نہیں روک رہا تو نماز نہیں پڑھ رہا. یہ فارمیلٹی ہے، فارمیلٹی ہے، کھانا پوری ہے، عادت جانا بس فارمیلٹی ہے. فرض پورا ہو رہا ہے، فرض پورا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ نماز قبول نہیں ہو رہی، فرض پورا ہو رہا ہے لیکن نماز کی جو مکینکس ہے نا وہ نہیں پورے ہو رہے. یعنی کہ نماز کرو گے تو کیا ہوگا وہ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ نے اتاری ہے. تم کوئی اور چانا کی نماز پڑھ رہا ہے بھائی. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف فرض پورا ہوا ہے کیونکہ وہ والی جو نماز اللہ نے اتاری، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو کیا کرے گی؟ تجھے برا کرنے نہیں دے گی. یہ کرنا چاہے گا، اختیار تو ہے نا. لڑکی کو دیکھنا چاہے گا بھائی، اس کے پیچھے بھی جانا چاہے گا. مولویوں کے بھی دل ہوتے ہیں لیکن نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. جانا چاہتا ہے بھائی، جانا چاہتا ہے تبھی تو امتحان ہے. جو کہتا ہے نا تمہیں لڑکیوں میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں تو نہیں نظر آتی، تو علاج کرا اپنا، تو مرد نہیں ہے. یہ مرد نہیں ہے. اللہ نے کہا زین للناس حب الشہوات، گاڑ دیا محبت ہم نے عورت کی مرد کے اندر، گاڑ دی ہے، تبھی تو امتحان ہے. ورنہ امتحان کا ہے بات کا. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو نماز جب بندہ پڑھتا ہے، اگر وہ والی ہے جو اوپر سے آ رہی ہے، اگر وہ والی پڑھ رہا ہے جو جبریل نے رسول اللہ کو سکھائی تھی، یہ جانے نہیں دیتی، ڈر جاتا ہے. یہ اس کو ڈر لگتا ہے. اچھا یہ ڈر پتہ کون سا ہے؟ کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یار. یہ پازیٹیو فیئر ہوتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے میرے سے، اس لیے میں نے یہ نہیں کرنا. کیوں؟ تو لڑکی لے لیتے ہیں، اللہ نے اصول بنایا، اس نے کھاتی کر لے. تو نے غلط طریقے سے کیوں جانا؟ صحیح والی لے لے یار. یہ لڑکی اچھی لگی تجھے، ہاں تو شادی کر لینا. مرد بننا، جا رشتہ مانگ. یہ پیچھے کیا بھاگ رہا ہے کتوں کی طرح؟ اس کے پیچھے ذلیل بیٹ کتوں کی طرح بھاگتا ہے انسان. کیوں ذلیل ہو رہا ہے بھائی؟ طریقہ بنایا یار، نظام بنایا ہے، شادی کر لو. اور اگر تم نے شادی نہیں کرنی ہے تو پھر تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اس کے اندر تو ابھی یہ پروفیسر نے مل کے اصول بنا دیا ہے. لڑکے لڑکی ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی. تو ایک لڑکی ڈیٹ پہ گئے، انہوں نے پکڑ لی کسی پروفیسر نے. انہوں نے پکڑ کے کہا، کمرے میں بلایا تو کچھ نہیں کیا، بٹھایا ان کو، پانی شانی پلایا، چائے پلائی. آپ کی شادی کریں گے ہم. بھائی اسے محبت کرتے ہو؟ کہتے جی سر، پیار ہے، سچی محبت ہے، عشق ہے. ہاں جی ہے، لیلا مجنو ہو، ہاں جی ہے. پلا دیتے ہیں. کیا ٹینشن ہے؟ وہ ہمارے وہاں نہیں مانے گا، وہاں نہیں مانے گا، وہ ہماری ٹینشن ہے.
یونیورسٹی تمہاری طرف سے تھرڈ پارٹی بنے گی، ٹینشن نہیں لینا. انہوں نے مولوی صاحب کو کال کیا، جو بھی نکاح کرنا ہے، گواہان موجود ہیں، سب کو نکاح کرتے ہیں. لڑکا تو پٹنے لگ گیا. وہ تو اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑ دو، خدا کا واسطہ. وہ محبت، پیار، محبت، عشق، وہ جی ٹائم پاس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. میں معاف. وہ لڑکی چیخنے لگی. انہوں نے کہا پتر ہی کہہ رہے ہیں تجھے، یہ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے یار. جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ بیاہ کرتے ہیں. مرد بیاہ کرتا ہے، شیطان زنا کرتا ہے. وہ لڑکی کو استعمال کرتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح کر کے پھینک دیتا ہے. ہر نئے سیمسٹر میں نئی لڑکی ہوتی ہے. یہ لیٹ چل رہے ہوتے ہیں یار یونیورسٹیوں کے اندر. اس سیمسٹر میں میری یہ ہے، اگلے میں کوئی نئی والی ہے، اب یہ تو لے لے یار. کیا حد ہوگی، استغفر اللہ. یعنی اب تیرے ساتھ یہ چلی جائے گی، میک ڈونلڈ چلی جائے گی، KFC. کیا یہ عورت ہے؟ یہ عورت کی اوقات ہے. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس لیے ساری کارٹون مووی میں آپ کیا دیکھتے تھے پہلے؟ سنڈریلا ہے، ٹھیک ہے، ٹینگلڈ ہے، سنو وائٹ ہے. اسے کیا ہوتا تھا؟ ایک شہزادہ آئے گا. تو یہ اسلامی تصور ہے بھائی. ہم ایک کے لیے محفوظ ہیں، ایک کے لیے محفوظ ہیں ہم. وہ آئے گا اور مجھے لے کے جائے گا اور ہم اپنی سلطنت کھڑی کریں گے. دیٹس واٹ اسلام از. نخرے دکھاؤ، محبت دکھاؤ، کھیلو کودو ناچو، کچھ بھی کرو، لیکن کسی ایک کے ساتھ. جگہ جگہ پہ جا کے یہ سب کچھ کرو گے نا میرے بھائی، تو یہ شیطانیت ہوتی ہے. اس پہ بھروسہ کون کرے گا؟ اس لیے آج کل میاں بیوی کا بھروسہ ایک دوسرے پہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیڑے پیو کول بیٹھے اسی، کیڑی ماں کول بیٹھے اسی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اعتماد نہیں رہا نا، بھروسہ. اس لیے تو طلاقیں ہوتی ہیں. 70% بیلجیم میں طلاق ریشو ہے، 70%. 60% USA کے اندر طلاق ہو جائے. 60 یعنی کہ 100 شادیوں میں سے 60 شادیوں کی طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے. اب آپ نے آزاد چھوڑا ہے نا، تو اب تھوڑا سا بھی کوئی لیٹ ہوگا تو آزاد تو چھوڑا ہوا ہے، جو مرضی کر لو، تو کچھ کیا ہوگا نا اس نے، تبھی تو ایسا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ وفاداری کی بنیاد پہ ایک سلطنت کھڑی ہوتی ہے. لائلٹی کیسی ہوگی؟ جب کسی ایک کے لیے کھڑے ہو گئے. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن عورت کیا کہتے ہیں؟ تم تو 4 کے لیے کھڑے ہوتے ہو. یہ بھی تو کہہ دیتی ہے نا. تو یہ اللہ نے مرد کو پاور دیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے یار؟ اوکے. 8 وہ کیا ہے؟ دا بگیسٹ نیکی. وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سکھائی جو شیطان کو نہیں سکھائی. دا بگیسٹ نیکی جو اصل میں توحید سے بھی بڑی ہے. آپ کو پتا ہے توحید سے بھی بڑی نیکی ہے توبہ. وہ کیا ہے؟ توبہ. لفظ جو اللہ نے یوز کیا ہے نا، جب آدم علیہ السلام کو گلٹ ہوا، ان کو تکلیف ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا، تو اللہ نے ایک لفظ یوز کیا، فتلقى آدم من ربہ. فتلقى کا مطلب پتہ ہے؟ خزانہ تلاش کر لینا. یعنی آپ خود ہی جا رہے اور آپ کو ایک دم سے ابے تیری، اس کے جو لفظ یوز ہوتا ہے نا وہ ہے فتلقى. آدم نے ڈسکور کر لیا کچھ. ہی فاؤنڈ آؤٹ سم تھنگ. وہ جو گلٹ نہیں پیدا ہوا تھا، وہ گلٹ کی وجہ سے انہوں نے کچھ ڈسکور کیا، اور جو ڈسکوری تھی من ربہ ہی، وہ اللہ کی طرف سے تھی. اور وہ ڈسکوری تھی توبہ، جو شیطان نے ڈسکور کی. جو غلطی دونوں نے کی ہے، شیطان نے بھی کیا اور بولو. اس لیے غلطی کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام میں. دونوں کر رہے ہیں، ابلیس بھی کر رہا ہے اور آدم بھی کر رہے ہیں، حوا بھی کر رہے ہیں. غلطی کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آدم نے کچھ ڈسکور کر لیا، اور وہ کیا تھی؟ توبہ. توبہ ایک ایسا قطرہ ہوتا ہے جو جہنم کو بجھا دیتا ہے. پوری جہنم راکھ ہو جاتی ہے صرف ایک قطرے سے. اور وہ کیا ہے؟ یا اللہ میری توبہ. سب ختم. اللہ نے یہ نیا سسٹم دیا آدم علیہ السلام کو کہ جب کچھ غلط ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر توبہ ہوتی ہے. تو اصل غلطی مسئلہ نہیں ہے، سرنڈر ہونا مسئلہ ہے. سرنڈر ہو جاؤ، مان جاؤ میں غلط ہوں، توبہ کر لوں. اس لیے یہ بڑی اہم بات میں کہنے لگا ہوں. توبہ ایک علیحدہ لیکچر ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے. یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. توبہ کے لیولز ہوتے ہیں، کتنا سنسیئر ہے یہ توبہ میں. سنسیئر کیسے پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ جس عمل سے اس نے توبہ کی ہے اس کے خلاف عمل، یعنی کہ اب اس کے اپوزٹ جانا شروع ہو گیا. آپ کو لٹرلی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو ٹرن. لٹرلی توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس مڑنا. تو عمران خان کا یو ٹرن والی جو بات ہے نا، اگر وہ ڈٹھائی کے اندر ہو تو پھر غلط ہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یو ٹرن لے لو، کوئی بات نہیں. ہم انسان ہیں بھائی، غلطی ہو جاتی ہے. تو یو ٹرن از اے پازیٹیو تھنگ. یو ٹرن کس طرف؟ اللہ سے دور جا رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ جائی جا رہا ہے، ایک دم سے اس کو احساس ہو میں نے غلط کیا، تو کیا کرو؟ واپس آ جاؤ. اس کو توبہ کہتے ہیں. واپس آ جاؤ.
بڑی اہم بات ہے. اب آپ کی سنسیریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو ہے توبہ کی یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن عمل نہیں شروع کیا, یہ چھوٹی توبہ ہے. آپ نے کہا اللہ آج کے میں بے نمازی تھا, میں نماز پڑھوں گا, میری توبہ جو میں نے نہیں پڑھی. اچھا یہ ظہر ٹائم اس نے کی ہے, ظہر پڑھ لے, یہ بڑی توبہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے بھی بڑی توبہ کیا ہوگی بتاؤ, اس سے بھی بڑی توبہ کیا ہوگی؟ سپر توبہ, نفل پڑھ کے بعد میں کبھی نماز نہ پڑھے, جس کی وجہ سے گند کیا تھا وہ گند چھوڑ دیتا ہے, اس کی روٹ کاٹتا ہے. وہ دوست تھے, چھوڑنی پڑے گی, یا تو دوست سے دے ہو جائیں یا دوست چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑ رہا, یہ توبہ بڑی ہے کیونکہ عمل تو شروع کر دی ہے, لیکن یہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ انہی کی وجہ سے تو گند کرتا ہے, اب پھر کر دے گا. یہ جا رہا ہوتا ہے مسجد میں اور آپ ایک گیم لگاتے ہیں سنوکر کی, اور یار میں پڑھ کے آتا, اب یار ابھی تو پونا گھنٹہ پڑا ہے, ایک لگا لیتے ہیں, 5 منٹ تو لگتے ہیں. یقین کرے پتہ نہیں چلتا, لیکن 50 ہو جاتے ہیں یار, پتہ نہیں چلتا نا. اس لمحے وہ شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا ایک مثال دی تھی, کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اے سی کی ٹھنڈ, بولو تو توبہ سپر توبہ کرنی ہے, دروازے بند کرنے ہوں گے بھائی. آپ اکیلے بیٹھتے ہو نا تو گند دیکھتے ہو, کبھی دروازہ بند کر کے موبائل نہیں یوز کرنا, رضائی کے اندر گھس کے موبائل نہیں یوز کرنا بھائی, یہ نہیں کرنا. کیونکہ باہر کر رہے ہو گئے تو کسی کو نظر آ جاتا ہے روشنی, کیونکہ ایک ہی تو روشنی ہے, سارے دن دے رہا ہے, وہ ایسے آ جائے گا نا. تو شیطان, یہ شیطان اس کو کہتا ہے اندر کر کے کر, شیطان کہتا ہے, تو نظر نہیں آئے گا نا. تو اگر تم نے کہا یا اللہ میری توبہ, میں نے جو گند کیا میں نے ہسٹری میں ہٹا دی ہے, سافٹ ویئر انسٹال کر لیا, سارا کچھ کر لیا, لیکن اب اکیلے اگر موبائل یوز پھر بھی کر رہے ہو, یہ سپر توبہ نہیں ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کمپیوٹر سسٹم لگانا ہے, لان میں لگانا ہے. لان نہیں ہوتا وہ جو مین, ادھر لگانا, ادھر بیٹھ کے یوز کرو. کیا کمرے پہ بیٹھنا ہے, دروازہ نہیں بند کرنا. ہم کیا کہتے ہیں, پرائیویسی. میری کیا ہے, یہ شیطان نے ساری گیم ڈالی ہوئی ہے, بند کرے گا تو گیم ڈالے گا. وہ دروازہ بند کے گیم ڈال ہی نہیں سکتی, کوئی آ جائے گا. اس لیے انسان میں فطرتاً خوف ہے غلط کرنے کا, اس کو پتہ یہ غلط ہے, اس لیے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. لیکن اللہ سے چھپ سکتا؟ آدم بھی کیا کیا تھا, آدم علیہ السلام نے بھاگ گئے تھے نا. اللہ سے بھاگ سکتا ہے کوئی؟ لیکن انسان بھاگتا ہے, فطرت ہے نا, میں چھپ جاتا ہوں. اللہ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا, لیکن فطرتاً تو وہ بھاگتا ہے. توبہ بہت بڑی چیز ہے. اب یہ دیکھیں سپر توبہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, سپر توبہ وہ ایسی توبہ ہوتی ہے, 70 سال آپ کے گناہ ہیں, اللہ 70 سال گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے, اللہ کی قسم, کائنات میں کوئی نہیں کر. یہ قرآن ہے, دس از قرآن. ہیوی ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن توبہ سپر ہونی چاہیے. دروازے بھی بند کیے ہیں, کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں, جڑ کاٹی ہے, اور عمل بھی شروع ہو گیا ہے, اور توبہ ہوئی ہے. یہ سپر توبہ جو کرتا ہے, اللہ گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے. اللہ سے وہ پوچھ سکتا ہے, یعنی کہ آپ نے اللہ کا دینا ہے, یعنی کہ 70,000 آپ نے اللہ کا دینا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ صرف 70,000 معاف کرتا ہے بلکہ 1,40,000 آپ کو دے دیتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس لیے توحید سے بڑی بھی نیکی توبہ ہے. کیسے؟ کوئی بتائے گا؟ توحید سے بڑی نیکی, یعنی کہ میں نے کہا دا بگیسٹ نیکی وہ کیا ہے, توحید سے بھی بڑی ہے. ہاں, پہلے آپ نے کیا کرنی ہے, دروازے بند کرنے, کھڑکی بند کرنی, سب کچھ بند کرنا. کیا کرنی ہے, یا اللہ میری توبہ. کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو پہلے کیا کرنی ہے, توبہ سے وہ سب معاف ہو جاتا ہے. پہلے گنگا نہا لیتا ہے ایک دفعہ, یہ محاورتاً بول رہا ہوں, وہ والی گنگا نہیں جو انڈیا والی ہے, محاورتاً بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. نہا لیتا, ڈبکی لگا لیتا ایک دفعہ, ڈبکی لگ کے باہر آیا ہے, اب کلمہ پڑھ, وہ پاسپورٹ لے تو, یعنی کہ پاسپورٹ لو اب کلمہ پڑھ کے توحید میں آ کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پاسپورٹ لینے کا ایلیجیبل یہ کیسے بنا ہے, توبہ سے بنا. تو آپ کو ایک آخری مثال اور دیتا ہوں. دیکھیں, ایک فزیکل لاز ہوتے ہیں, ایک مورل لاز ہوتے ہیں. فزیکل لاز میں کیا ہوتا ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی, کیا کرو گے, جڑ جائے گی, آپریشن ہوگا, جڑ جائے گی. آنکھ کا کوئی مسئلہ ہوگا, ناک, کچھ بھی مسئلہ ہو جائے, کریپلڈ ہو جائے چیز, تو اس کا ایک علاج ہے, اللہ نے شفا دیا, اس کے کیا ہوتا ہے, یہ جسم واپس آ جاتا ہے اپنی اصلی حالت میں. واٹ اباؤٹ روح لنگڑی ہو گئی ہے,
کرپلڈ ہو گئی, ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی, ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ کیا کرے گی؟ توبہ کرتے ہیں تو اسلام میں کہتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے روح واپس آ جاتی ہے اپنی اصلی حالت میں. لیکن توبہ سپر ہونی چاہیے, یعنی کہ جتنی سپر ہوگی اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. اب یہ سپر ہے کہ نہیں یہ تو تم بتائے گا بھائی, یہ تو آپ بتاؤ گے, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو سب سے بڑا جو تحفہ ہے اس پوری کہانی کا, یقین کریں وہ توبہ ہے. آدم نے فتلقا, ڈسکور کر لی انہوں نے سیکرٹ, یہ شیطان کو نہیں ملا. شیطان بھی توبہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ تنو روکیا کسی نے؟ شیطان کو اللہ نے یہ نہیں کہا تو توبہ نہ کری, اللہ نے یہ نہیں کہا, کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ ڈسکور نہیں کیا. کس نے کیا؟ اس لیے اللہ نے کہا من ربہ ہی, کیونکہ شیطان پیچھے سے گیم خراب اس کی ہو جائے. اس نے شیئرنگ نہیں کی یار, تو نے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کیا, سیدھا فتوی سنا دیا. اتنا تو بھروسہ کرتا میرے پہ, میرے سے پوچھ تو لیتا کہ جو میں سوچ رہا ہوں میں صحیح سوچ رہا ہوں کہ نہیں. تو نے پوچھا بھی نہیں, اتنی زحمت بھی نہیں کی, اور جا کے تو نے منی ہیسٹ فلم دے کے بینک لوٹ لیا. پوچھ تو لے بھائی, تو نے یہ سوچ کے لوٹ لیا نا ہمارے ہی ہے. بندہ یہ سمجھ کے لوٹتے ہیں بینک, نیکی سمجھ کے بینک لوٹتے ہیں بھائی, ہمارا ہے. وہ بولو تو ساڈا سارے نہیں دیا, لے کے تو دوں گیا سارا. یہ شیئر کرے گا تو کوئی کہے گا نا اس کو, یہ شیئر ہی نہیں کرتا, اس کو دلیل مل گئی میرا ہے, ہمارا لوٹا ہے, کرپشن کا پیسہ ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ چوری شدہ پیسے ہی چوری کر رہے ہیں بھائی, اس میں کیا غلط ہے؟ کتنی اسٹرانگ دلیل ہے نہیں دلیل, لیکن اندر ہی اندر ہے بھائی. شیئر تو کرنا, ہم تجھے بتاتا ہے کتنی اسٹرانگ دلیل ہے. کتنا ٹیٹ ہوتا ہے, لوٹ کے خود کھا جاتا ہے. کرپشن تو نے بھی کر دی, تو بانٹ نہ پھر ساروں میں, جا 4-5 ہسپتال بنا جا کے, یہ تو کرتا نہیں ہے, کھا خود بھی جاتا ہے. وہی کا وہی ہوتا ہے بھائی, گناہ گناہ پیدا کرتا ہے, نیکی نیکی پیدا کرتی ہے. 9ویں بات, یار ابھی ذہن میں آئی تھی, اللہ اکبر, اعوذ باللہ, شیطان جان بوجھ کے بلا رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دس تھے اصل میں, کوئی سوال کو نکال لو, اتنا میں کو سوچ لیتا ہوں. کیا سوال ہے؟ ہاں وہ اس کے اندر ہی تھی لیکن وہاں تھی علیحدہ. ہاں ہاں بولو. بہکا رہا تھا اصلی حالت میں, واللہ عالم, واللہ عالم, واللہ عالم. بس شیطان تھا, تو وہ پہچان رہے تھے یہ شیطان ہے, وہ پہچان رہے تھے یہ آدم ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھی یار میرے ذہن میں نواں آ نہیں رہا. بھول گیا, چلیں کبھی یاد آیا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اتنی آپ کے لیے ضروری ہے, اس پہ عمل ہو جائے کافی ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ. جی علم نہیں علم. دیکھیں روح ہے نا, روح کی وجہ سے جو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے صوفی سرکل میں ایک بڑی پوری گیم شروع ہوگی نا آگے. روح کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ گئے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حلول شہود پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں روح کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے, کیونکہ وہ امر ربی ہے, اور روح اللہ کا حصہ ہے, تو بندے میں بھی اللہ کا حصہ ہے. تو یہ بڑی دور تک گیم چلی جاتی ہے. اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ نالج ہے, علم ہے بھائی. انسان کی اصل اوقات علم کی وجہ سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.